السلام علیکم دوستو، ایریز زوڈک سائن یعنی برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات کے لیے اگست 2025 کیسا رہے گا؟ اس وقت میں ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کیسا بدلاؤ پیدا ہونے والا ہے؟ کن پلینٹس کی انرجی پوزیٹیو رہے گی اور کن شعبہ زندگی میں آپ کے لیے مسحور کن لمحات آ سکتے ہیں؟ آپ کی زندگی کے کن کن سیکٹرز میں مختصر مدتی سیارے اپنا اثر و رسوخ ظاہر کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی پروفیشنل لائف، پیشہ ورانہ معاملات، آپ کی کاروبار، نوکری، روزگار، دولت اور کریئر کے حوالے سے کیسی غیر معمولی صورتحال بن سکتی ہے؟ آپ کے لیے سیاروں کی انرجیز کن کن سیکٹرز میں ترقی دلوانے کا یا رکاوٹیں اور تاخیر و التوا پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز ایریز خواتینوں حضرات، آپ کے ذائچے میں اگست کے منتھ میں پلینٹس کی سچویشن کچھ یوں ہوگی کہ 11 اگست کو مرکری اپنا ریٹروگریڈ ختم کر دے گا اور آپ 23 اگست کو مکمل طور پر سورج کی مثبت انرجیز کی زرد میں ہوں گے، جسے آپ کے لیے زندگی کے معاملات میں کھلے طریقے سے حصہ لینے کا موقع ہوگا۔ سورج کا برج اسد میں قیام ہمیشہ ہی اچھا سمجھا جاتا ہے، البتہ 18 جولائی سے مرکری کی رجت کے باعث آپ کو اپنے مستقبل کے حوالے سے بعض اقدامات کرنے سے، خصوصاً کاغذی کارروائیوں اور بات چیت میں کچھ موافقت پیدا کرنے میں مسائل مل سکتے ہیں۔ آپ کے لیے مرکری کی رجت آپ کو خود پہ کنٹرول رکھنے میں 11 اگست تک مسائل دے سکتی ہے، البتہ اس کے بعد آپ کے لیے آپ کی پرسنل لائف اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے معاملات سے ڈیل کرنے کا وقت ہوگا۔ 11 اگست کے بعد آپ زندگی کی کئی ایک لذتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور آپ کو انٹرٹینمنٹ اور تفریحات کے مواقع ملیں گے، اور یہ سلسلہ 23 اگست تک عام ہو سکتا ہے۔ اگست کے منتھ میں 8 اگست تک مریخ بھی اپنی انرجیز میں بدلاؤ لانے کا باعث ہوگا۔ مارس پلینٹ برج حملہ سے برج میزان میں شفٹ ہو کر آپ کے لیے کسی نئے آغاز کی وجہ بن سکتا ہے اور آپ کو محبت اور آپ کی ازدواجی زندگی میں گرم جوشی اور ایکسائٹمنٹ دلوا سکتا ہے۔ مارس آپ کا رولنگ پلینٹ ہے جو برج میزان میں کمزور ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو اپنی ایکسائٹمنٹ اور گرم جوشی کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا تاکہ فائدے اٹھا سکیں۔ حد سے بڑھے ہوئے جذبات اور جذباتی وابستگی، ایگریشن اور ایروگنس، زیر ہر دھرمی اور انا پرستی آپ کے لیے 8 اگست سے بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے اور آپ کا نظام محبت اور ازدواجی نظام ڈی ٹریک ہو سکتا ہے، لہٰذا احتیاط کے ساتھ اپنے اندر کے رومانوی جذبات اور احساسات سے ڈیل کریں، چیزوں کو زبردستی اپنے حق میں کرنے سے گریز کریں اور زندگی کے میدان میں اپنے دل کو مضبوط رکھیں۔ بعض دفعہ انسان تھوڑی سی مشکل سے ہڑبڑا جاتا ہے اور بعض دفعہ چھوٹی سی خوشی سے چھلانگیں لگانے لگ جاتا ہے۔ آپ کو چاہیے خوشی یا کبھی غم اپنے دل کو پرسکون رکھیں۔ مارس کی کمزور انرجیز لڑائی جھگڑے اور تنازعات پیدا کر سکتی ہے اور آپ کو رومانوی تعلقات اور ریلیشنز کو بہتر کرنے میں رکاوٹ دلوا سکتی ہے۔ آپ کو اپنے جذبات اور ایموشنز کو اگست کے منتھ میں فالو کرنے یا اندھا دھند ایکسپریس کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ آپ کے ذائچے میں اگست کے منتھ میں چھوٹے سیاروں میں سے زہرہ بھی عام ہوگا، گو کہ زہرہ جولائی میں 4 جولائی سے 30 جولائی تک برج جوزہ میں ساتھ رہا ہے، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اپنے قریبی ریلیشنز کے حوالے سے یا رومانوی تعلقات یا قریبی ریلیشنز کے حوالے سے فوائد ملے ہیں۔ زہرہ 4 سے 30 جولائی تک برج جوزہ میں یورانس کے ہمراہ آپ کو رشتہ داروں سے تعلقات بہتر کرنے اور خود کو ان سے بہتر طریقے سے منسلک کرنے کے لیے کام کرتا رہا ہے، البتہ اب زہرہ مشتری کو برج سرطان میں جوائن کرے گا اور 30 جولائی سے اگست کے اختتام تک برج سرطان میں رہے گا۔ یاد رہے کہ برج سرطان میں زہرہ نیوٹرل اثرات رکھتا ہے، لہٰذا کسی بھی منفی تبدیلی کا باعث نہیں بنے گا۔ زہرہ جب برج سرطان میں شرف یافتہ سیارے مشتری کو جوائن کرے گا تو مشتری کا اثر بھی اس پہ غالب آ جائے گا، جسے آپ کے لیے آپ کی فیملی لائف میں اعلیٰ قسم کا ماحول بننے جا رہا ہے۔ آپ کی فیملی لائف یعنی گھر اور خاندانی زندگی اور خاندانی ریلیٹیوز آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ مشتری یعنی جوپیٹر خوشحالی، پروسپیرٹی اور خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ نیچر میں معصومانہ اور پاکیزہ انرجیز رکھتا ہے۔ مشتری کا شرف آپ کے لیے اگست کے مہینے میں آپ کے گھریلو معاملات میں گہری اٹریکشن اور وابستگی دے گا۔ آپ کو اپنی روحانی قوت اور طاقت کو بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ جوپیٹر کا شرف آپ کی گھریلو اور روحانی زندگی میں طاقت اور پاور کی علامت بن کر ظاہر ہوگا۔ آپ کو والدین سے خصوصی توجہ حاصل ہوگی، والدین سے فوائد کا حصول آسان ہوگا۔
ایسے ایریز افراد جو اپنی فیملی لائف میں کچھ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ خصوصی مفادات اور بینیفٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو وراثتی جائیداد، والدین کی طرف سے پراپرٹی اور دولت کے امیدوار ہیں، وصیت اور اس طرح کے دیگر معاملات میں آپ کو جوپیٹر اپنی شرف یافتہ انرجیز میں فتح مند دلوائے گا۔ آپ کے لیے مشتری کا شرف اور زہرہ کا برج سرطان میں قیام 25 اگست تک گھر کو خوبصورت بنانے، پرکشش اور اٹریکٹیو بنانے کا کام کرے گا۔ زہرہ آپ کے لیے اپنی گھریلو زندگی سے لطف اندوز ہونے اور اپنے گھر کے حوالے سے خواہشات کی تکمیل میں مدد دے گا۔ آپ کا دل اگست کے منتھ میں گھر کے لیے زیادہ نرم رہے گا اور والدین سے آپ کی قربتیں بڑھیں گی۔ آپ کے ذائچے میں تقریباً 1 سال تک جوپیٹر حالت شرف میں ہوگا، جو آپ کے گھر کی تعمیر و مرمت کرنے، گھر کی تزئین و آرائش کرنے اور نئے گھر کی خریداریاں، نئے مکانات میں شفٹ کرنے کے لیے بھی سپورٹ کرتا رہے گا۔ 12ویں اور 8ویں گھر پر جوپیٹر اور زہرہ کی 7 نظرات ہوں گی۔ اس سے سسرالی زندگی میں پریشان شادی شدہ ایریز افراد کو سسرال میں فوائد ملیں گے۔ سسرالی زندگی سے ان بن کا خاتمہ ہوگا۔ شوہر اور بیوی کے ریلیٹیو سے اگر آپ کی نہیں بن رہی، تعلقات میں کشیدگی، ڈفرینسز اور اختلافات ہیں، زہرہ اگست میں آپ کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ ایریز خواتین کے لیے یہ صورتحال خصوصی طور پر اہم ہوگی کیونکہ گھریلو زندگی کا دار و مدار خاصی حد تک خواتین پر ہوتا ہے اور سسرالی زندگی میں بعض خواتین کے لیے زیادہ خوشبختیاں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا ایریز خواتین کے لیے اگست ایک لکی مہینہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذائچے میں اگر ہم بڑے اور طویل مدتی سیاروں کی بات کریں تو صورتحال خاصی دلچسپ تصور کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم آپ کے ذائچے کے پہلے گھر کی بات کریں تو وہاں پر سیٹرن اور نیپچون دونوں پلینٹس ریٹروگریڈ میں ہوں گے۔ 5 اور 13 جولائی سے ان دونوں پلینٹس کی رجت کا آغاز ہو چکا ہے، جو اگست کے تمام مہینے حالت رجت میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ پلوٹو سیارہ جو آپ کے سیکٹر کے 11ویں گھر میں ہے، اگست میں حالت رجت میں ہوگا، جس سے آپ کی ذاتی زندگی کو کئی طرح کے خطرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اعتماد اور کانفیڈنس کی شدید قلت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے سیٹرن اور نیپچون آپ کو ذہنی اور دلی طور پر ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ زحل اور نیپچون آپ کی ول پاور یعنی آپ کی قوت ارادی کو کمزور کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے اندر سالڈ ڈیسیجن لینا آسان نہ ہو۔ سیٹرن اور نیپچون برج حمل میں آپ کو دشمنوں کے خطرات سے بھی متاثر کرتے ہیں۔ آپ کی ساکھ، ریپوٹیشن اور عزت و آبرو اور مقام و مرتبے کے حوالے سے چیلنجنگ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر زحل کی بات کریں تو برج حمل میں حالت حبود میں ہوتا ہے، جو آئندہ 2.5 برس منفی حالت میں ہوگا، جو آپ کو خود کو محدود کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آپ کی شخصیت بہتانوں اور الزام تراشیوں کی زد میں آ سکتی ہے۔ سیٹرن اور نیپچون آپ کو ایسی سفوکیٹ سچویشن کی طرف لے کر جا سکتے ہیں کہ آپ خود کو ایک شیل میں پھنسا ہوا تصور کریں۔ آپ کو احمقانہ غلطیوں، غیر ذمہ دارانہ پن اور بے وقوفانہ طرز عمل کا بھی خطرہ رہے گا۔ اگست کے منتھ میں آپ کو اپنی ذات کے ساتھ مکمل سنسیریٹی شو کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اپنی عزت و آبرو اور حیثیت کا بھرپور خیال رکھنا ہوگا۔ گفتگو اور بات چیت میں پست الفاظ سے گریز کرنا ہوگا۔ زحل اور نیپچون کی انرجیز ہو کے نیس ہوں گی، لیکن آپ کے لیے رجت کی حالت میں صورتحال میں ایک موقع بھی ہوگا کہ آپ اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں، اپنے ماضی پر کیے گئے ہوئے فیصلوں پر غور کریں، خود کا احتساب کریں اور اپنی شخصیت کی خامیوں اور فلاز کو پہچانیں تاکہ درستگی کی جا سکے۔ آپ کے سوشل تعلقات اور ریلیشنز کی بات کی جائے تو اگست کے مہینے میں آپ کے تعلقات عامہ کا سیکٹر پلوٹو کی رجت کے باعث دبا ہوا ہو سکتا ہے۔ دوستوں سے یا معاشرے میں موجود لوگوں سے بینیفٹس لینے میں آپ کو ناکامی دلوا سکتا ہے۔ پلوٹو آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ اگست کے منتھ میں امیدوں میں ناکامی ہو سکتی ہے، جس سے آپ ڈس ہارٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی شدید خواہشات اور توقعات کو نہ لگانا فائدہ دے گا۔ نئی دوستیاں بنانا ہو سکتا ہے اگست میں آپ کے لیے آسان نہ ہو، بلکہ پرانی دوستیوں کے نظام میں بھی بدلاؤ آ سکتا ہے، جو کہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہوگی۔ آپ کے لیے اگست کے مہینے میں چند چیزیں کچھ مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، لیکن آپ کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر پر توجہ دیں اور دوسروں کی زندگی سے زیادہ اپنی زندگی پر فوکس کریں۔ یورانس اگست کے مہینے میں آپ کو قریبی ریلیشنز اور تعلقات میں کمیونیکیشن گیپ کو دور کرنے میں مدد دے گا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگست کے مہینے میں اپنی دھن دولت اور مالی معاملات میں سنبھل کر چلیں، کیونکہ ان دونوں سیکٹرز میں پلینٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرنے والے۔ البتہ مالی اعتبار سے آپ کو قریبی ریلیٹیوز، والدین اور خاندان سے سپورٹ ملنے جا رہی ہے۔
آپ کی زندگی میں جدت لانے اور نیا نظام متعارف کروانے کے لیے وینس، سورج، جوپیٹر اور یورانس کا کردار اگست میں بہت امپورٹنٹ اختیار کر جائے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ ٹورس زوڈیک سائن یعنی برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات کے لیے اگست 2025 کیسا رہے گا؟ اس وقت میں ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کیسا بدلاؤ پیدا ہونے والا ہے؟ کن پلینٹس کی انرجی پوزیٹیو رہے گی اور کن شعبہ زندگی میں آپ کے لیے مسحور کن لمحات آ سکتے ہیں؟ آپ کی زندگی کے کن کن سیکٹرز میں مختصر مدتی سیارے اپنا اثر و رسوخ ظاہر کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی پروفیشنل لائف، پیشہ ورانہ معاملات، آپ کی کاروبار، نوکری، روزگار، دولت اور کریئر کے حوالے سے کیسی غیر معمولی صورتحال بن سکتی ہے؟ آپ کے لیے سیاروں کی انرجیز کن کن سیکٹرز میں ترقی دلوانے کا یا رکاوٹیں اور تاخیر و التوا پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ موزس ٹورس خواتینوں حضرات، آپ کے ذائچے میں اگست کے منتھ میں پلینٹس کی سچویشن کچھ یوں ہوگی کہ 11 اگست کو مرکری اپنا ریٹروگریڈ ختم کر دے گا اور آپ 23 اگست کو مکمل طور پر سورج کی مثبت انرجیز کی زرد میں ہوں گے، جسے آپ کے لیے زندگی کے معاملات میں کھلے طریقے سے حصہ لینے کا موقع ہوگا۔ سورج کا برج اسد میں قیام ہمیشہ ہی اچھا سمجھا جاتا ہے، البتہ 18 جولائی سے مرکری کی رجت کے باعث آپ کو اپنے مستقبل کے حوالے سے بعض اقدامات کرنے سے، خصوصاً کاغذی کارروائیوں اور بات چیت میں کچھ موافقت پیدا کرنے میں مسائل مل سکتے ہیں۔ آپ کے لیے مرکری کی رجت آپ کو خود پہ کنٹرول رکھنے میں 11 اگست تک مسائل دے سکتی ہے، البتہ اس کے بعد آپ کے لیے آپ کی پرسنل لائف اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے معاملات سے ڈیل کرنے کا وقت ہوگا۔ 11 اگست کے بعد آپ زندگی کی کئی ایک لذتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور آپ کو انٹرٹینمنٹ اور تفریحات کے مواقع ملیں گے، اور یہ سلسلہ 23 اگست تک عام ہو سکتا ہے۔ اگست کے منتھ میں 8 اگست تک مریخ بھی اپنی انرجیز میں بدلاؤ لانے کا باعث ہوگا۔ مارس پلینٹ برج حملہ سے برج میزان میں شفٹ ہو کر آپ کے لیے کسی نئے آغاز کی وجہ بن سکتا ہے اور آپ کو محبت اور آپ کی ازدواجی زندگی میں گرم جوشی اور ایکسائٹمنٹ دلوا سکتا ہے۔ مارس آپ کا رولنگ پلینٹ ہے جو برج میزان میں کمزور ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو اپنی ایکسائٹمنٹ اور گرم جوشی کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا تاکہ فائدے اٹھا سکیں۔ حد سے بڑھے ہوئے جذبات اور جذباتی وابستگی، ایگریشن اور ایروگنس، زیر ہر دھرمی اور انا پرستی آپ کے لیے 8 اگست سے بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے اور آپ کا نظام محبت اور ازدواجی نظام ڈی ٹریک ہو سکتا ہے، لہٰذا احتیاط کے ساتھ اپنے اندر کے رومانوی جذبات اور احساسات سے ڈیل کریں، چیزوں کو زبردستی اپنے حق میں کرنے سے گریز کریں اور زندگی کے میدان میں اپنے دل کو مضبوط رکھیں۔ بعض دفعہ انسان تھوڑی سی مشکل سے ہڑبڑا جاتا ہے اور بعض دفعہ چھوٹی سی خوشی سے چھلانگیں لگانے لگ جاتا ہے۔ آپ کو چاہیے خوشی یا کبھی غم اپنے دل کو پرسکون رکھیں۔ مارس کی کمزور انرجیز لڑائی جھگڑے اور تنازعات پیدا کر سکتی ہے اور آپ کو رومانوی تعلقات اور ریلیشنز کو بہتر کرنے میں رکاوٹ دلوا سکتی ہے۔ آپ کو اپنے جذبات اور ایموشنز کو اگست کے منتھ میں فالو کرنے یا اندھا دھند ایکسپریس کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ آپ کے ذائچے میں اگست کے منتھ میں چھوٹے سیاروں میں سے زہرہ بھی عام ہوگا، گو کہ زہرہ جولائی میں 4 جولائی سے 30 جولائی تک برج جوزہ میں ساتھ رہا ہے، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اپنے قریبی ریلیشنز کے حوالے سے یا رومانوی تعلقات یا قریبی ریلیشنز کے حوالے سے فوائد ملے ہیں۔ زہرہ 4 سے 30 جولائی تک برج جوزہ میں یورانس کے ہمراہ آپ کو رشتہ داروں سے تعلقات بہتر کرنے اور خود کو ان سے بہتر طریقے سے منسلک کرنے کے لیے کام کرتا رہا ہے، البتہ اب زہرہ مشتری کو برج سرطان میں جوائن کرے گا اور 30 جولائی سے اگست کے اختتام تک برج سرطان میں رہے گا۔ یاد رہے کہ برج سرطان میں زہرہ نیوٹرل اثرات رکھتا ہے، لہٰذا کسی بھی منفی تبدیلی کا باعث نہیں بنے گا۔ زہرہ جب برج سرطان میں شرف یافتہ سیارے مشتری کو جوائن کرے گا تو مشتری کا اثر بھی اس پہ غالب آ جائے گا، جسے آپ کے لیے آپ کی فیملی لائف میں اعلیٰ قسم کا ماحول بننے جا رہا ہے۔ آپ کی فیملی لائف یعنی گھر اور خاندانی زندگی اور خاندانی ریلیٹیوز آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ مشتری یعنی جوپیٹر خوشحالی، پروسپیرٹی اور خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ نیچر میں معصومانہ اور پاکیزہ انرجیز رکھتا ہے۔ مشتری کا شرف آپ کے لیے اگست کے مہینے میں
آپ کے گھریلو معاملات میں گہری اٹریکشن اور وابستگی دے گا۔ آپ کو اپنی روحانی قوت اور طاقت کو بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ جوپیٹر کا شرف آپ کی گھریلو اور روحانی زندگی میں طاقت اور پاور کی علامت بن کر ظاہر ہوگا۔ آپ کو والدین سے خصوصی توجہ حاصل ہوگی۔ والدین سے فوائد کا حصول آسان ہوگا۔ ایسے ٹورس افراد جو اپنے فیملی لائف میں کچھ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ خصوصی مفادات اور بینیفٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو وراثتی جائیداد، والدین کی طرف سے پراپرٹی اور دولت کے امیدوار ہیں، وصیت اور اس طرح کے دیگر معاملات میں آپ کو جوپیٹر اپنی شرف یافتہ انرجیز میں فتح مند دلوائے گا۔ آپ کے لیے مشتری کا شرف اور زہرہ کا برج سرطان میں قیام 25 اگست تک گھر کو خوبصورت بنانے، پرکشش اور اٹریکٹیو بنانے کا کام کرے گا۔ زہرہ آپ کے لیے اپنی گھریلو زندگی سے لطف اندوز ہونے اور اپنے گھر کے حوالے سے خواہشات کی تکمیل میں مدد دے گا۔ آپ کا دل اگست کے منتھ میں گھر کے لیے زیادہ نرم رہے گا اور والدین سے آپ کی قربتیں بڑھیں گی۔ آپ کے ذائچے میں تقریباً 1 سال تک جوپیٹر حالت شرف میں ہوگا، جو آپ کے گھر کی تعمیر و مرمت کرنے، گھر کی تزئین و آرائش کرنے اور نئے گھر کی خریداریاں، نئے مکانات میں شفٹ کرنے کے لیے بھی سپورٹ کرتا رہے گا۔ 12ویں اور 8ویں گھر پر جوپیٹر اور زہرہ کی 7 نظرات ہوں گی۔ اس سے سسرالی زندگی میں پریشان شادی شدہ ٹورس افراد کو سسرال میں فوائد ملیں گے۔ سسرالی زندگی سے ان بن کا خاتمہ ہوگا۔ شوہر اور بیوی کے ریلیٹیو سے اگر آپ کی نہیں بن رہی، تعلقات میں کشیدگی، ڈفرینسز اور اختلافات ہیں، زہرہ اگست میں آپ کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ ٹورس خواتین کے لیے یہ صورتحال خصوصی طور پر اہم ہوگی کیونکہ گھریلو زندگی کا دار و مدار خاصی حد تک خواتین پر ہوتا ہے اور سسرالی زندگی میں بعض خواتین کے لیے زیادہ خوشبختیاں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا ٹورس خواتین کے لیے اگست ایک لکی مہینہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذائچے میں اگر ہم بڑے اور طویل مدتی سیاروں کی بات کریں تو صورتحال خاصی دلچسپ تصور کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم آپ کے ذائچے کے پہلے گھر کی بات کریں تو وہاں پر سیٹرن اور نیپچون دونوں پلینٹس ریٹروگریڈ میں ہوں گے۔ 5 اور 13 جولائی سے ان دونوں پلینٹس کی رجت کا آغاز ہو چکا ہے، جو اگست کے تمام مہینے حالت رجت میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ پلوٹو سیارہ جو آپ کے سیکٹر کے 11ویں گھر میں ہے، اگست میں حالت رجت میں ہوگا، جس سے آپ کی ذاتی زندگی کو کئی طرح کے خطرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اعتماد اور کانفیڈنس کی شدید قلت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے سیٹرن اور نیپچون آپ کو ذہنی اور دلی طور پر ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ زحل اور نیپچون آپ کی ول پاور یعنی آپ کی قوت ارادی کو کمزور کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے اندر سالڈ ڈیسیجن لینا آسان نہ ہو۔ سیٹرن اور نیپچون برج ثور میں آپ کو دشمنوں کے خطرات سے بھی متاثر کرتے ہیں۔ آپ کی ساکھ، ریپوٹیشن اور عزت و آبرو اور مقام و مرتبے کے حوالے سے چیلنجنگ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر زحل کی بات کریں تو برج ثور میں حالت عبود میں ہوتا ہے، جو آئندہ 2.5 برس منفی حالت میں ہوگا، جو آپ کو خود کو محدود کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آپ کی شخصیت بہتانوں اور الزام تراشیوں کی زد میں آ سکتی ہے۔ سیٹرن اور نیپچون آپ کو ایسی سفوکیٹ سچویشن کی طرف لے کر جا سکتے ہیں کہ آپ خود کو ایک شیل میں پھنسا ہوا تصور کریں۔ آپ کو احمقانہ غلطیوں، غیر ذمہ دارانہ پن اور بے وقوفانہ طرز عمل کا بھی خطرہ رہے گا۔ اگست کے منتھ میں آپ کو اپنی ذات کے ساتھ مکمل سنسیریٹی شو کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اپنی عزت و آبرو اور حیثیت کا بھرپور خیال رکھنا ہوگا۔ گفتگو اور بات چیت میں پست الفاظ سے گریز کرنا ہوگا۔ زحل اور نیپچون کی انرجیز گو کے نیس ہوں گی، لیکن آپ کے لیے رجت کی حالت میں صورتحال میں ایک موقع بھی ہوگا کہ آپ اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں، اپنے ماضی پر کیے گئے ہوئے فیصلوں پر غور کریں، خود کا احتساب کریں اور اپنی شخصیت کی خامیوں اور فلاز کو پہچانیں تاکہ درستگی کی جا سکے۔ آپ کے سوشل تعلقات اور ریلیشنز کی بات کی جائے تو اگست کے مہینے میں آپ کے تعلقات عامہ کا سیکٹر پلوٹو کی رجت کے باعث دبا ہوا ہو سکتا ہے۔ دوستوں سے یا معاشرے میں موجود لوگوں سے بینیفٹس لینے میں آپ کو ناکامی دلوا سکتا ہے۔ پلوٹو آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ اگست کے منتھ میں امیدوں میں ناکامی ہو سکتی ہے، جس سے آپ ڈس ہارٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی شدید خواہشات اور توقعات کو نہ لگانا فائدہ دے گا۔ نئی دوستیاں بنانا ہو سکتا ہے اگست میں آپ کے لیے آسان نہ ہو، بلکہ پرانی دوستیوں کے نظام میں بھی بدلاؤ آ سکتا ہے، جو کہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہوگی۔ آپ کے لیے اگست کے مہینے میں چند چیزیں کچھ مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، لیکن آپ کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر پر توجہ دیں
اور دوسروں کی زندگی سے زیادہ اپنی زندگی پر فوکس کریں۔ یورانس اگست کے مہینے میں آپ کو قریبی ریلیشنز اور تعلقات میں کمیونیکیشن گیپ کو دور کرنے میں مدد دے گا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگست کے مہینے میں اپنی دھن دولت اور مالی معاملات میں سنبھل کر چلیں، کیونکہ ان دونوں سیکٹرز میں پلانٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرنے والے۔ البتہ مالی اعتبار سے آپ کو قریبی ریلیٹیوز، والدین اور خاندان سے سپورٹ ملنے جا رہی ہے۔ آپ کی زندگی میں جدت لانے اور نیا نظام متعارف کروانے کے لیے وینس، سورج، جوپیٹر اور یورانس کا کردار اگست میں بہت امپورٹنٹ اختیار کر جائے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ جیمنائی زوڈک سائن یعنی برج جوزا سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات کے لیے اگست 2025 کیسا رہے گا؟ اس وقت میں ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کیسا بدلاؤ پیدا ہونے والا ہے؟ کن پلینٹس کی انرجی پوزیٹیو رہے گی اور کن شعبہ زندگی میں آپ کے لیے مسحور کن لمحات آ سکتے ہیں؟ آپ کی زندگی کے کن کن سیکٹرز میں مختصر مدتی سیارے اپنا اثر و رسوخ ظاہر کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی پروفیشنل لائف، پیشہ ورانہ معاملات، آپ کی کاروبار، نوکری، روزگار، دولت اور کریئر کے حوالے سے کیسی غیر معمولی صورتحال بن سکتی ہے؟ آپ کے لیے سیاروں کی انرجیز کن کن سیکٹرز میں ترقی دلوانے کا یا رکاوٹیں اور تاخیر و التوا پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ موزس جیمنائی خواتینوں حضرات، آپ کے ذائچے میں اگست کے منتھ میں پلینٹس کی سچویشن کچھ یوں ہوگی کہ 11 اگست کو مرکری اپنا ریٹروگریڈ ختم کر دے گا اور آپ 23 اگست کو مکمل طور پر سورج کی مثبت انرجیز کی زرد میں ہوں گے، جسے آپ کے لیے زندگی کے معاملات میں کھلے طریقے سے حصہ لینے کا موقع ہوگا۔ سورج کا برج اسد میں قیام ہمیشہ ہی اچھا سمجھا جاتا ہے، البتہ 18 جولائی سے مرکری کی رجت کے باعث آپ کو اپنے مستقبل کے حوالے سے بعض اقدامات کرنے سے، خصوصاً کاغذی کارروائیوں اور بات چیت میں کچھ موافقت پیدا کرنے میں مسائل مل سکتے ہیں۔ آپ کے لیے مرکری کی رجت آپ کو خود پہ کنٹرول رکھنے میں 11 اگست تک مسائل دے سکتی ہے، البتہ اس کے بعد آپ کے لیے آپ کی پرسنل لائف اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے معاملات سے ڈیل کرنے کا وقت ہوگا۔ 11 اگست کے بعد آپ زندگی کی کئی ایک لذتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور آپ کو انٹرٹینمنٹ اور تفریحات کے مواقع ملیں گے، اور یہ سلسلہ 23 اگست تک عام ہو سکتا ہے۔ اگست کے منتھ میں 8 اگست تک مریخ بھی اپنی انرجیز میں بدلاؤ لانے کا باعث ہوگا۔ مارس پلینٹ برج حملہ سے برج میزان میں شفٹ ہو کر آپ کے لیے کسی نئے آغاز کی وجہ بن سکتا ہے اور آپ کو محبت اور آپ کی ازدواجی زندگی میں گرم جوشی اور ایکسائٹمنٹ دلوا سکتا ہے۔ مارس آپ کا رولنگ پلینٹ ہے جو برج میزان میں کمزور ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو اپنی ایکسائٹمنٹ اور گرم جوشی کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا تاکہ فائدے اٹھا سکیں۔ حد سے بڑھے ہوئے جذبات اور جذباتی وابستگی، ایگریشن اور ایروگنس، زیر ہر دھرمی اور انا پرستی آپ کے لیے 8 اگست سے بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے اور آپ کا نظام محبت اور ازدواجی نظام ڈی ٹریک ہو سکتا ہے، لہٰذا احتیاط کے ساتھ اپنے اندر کے رومانوی جذبات اور احساسات سے ڈیل کریں، چیزوں کو زبردستی اپنے حق میں کرنے سے گریز کریں اور زندگی کے میدان میں اپنے دل کو مضبوط رکھیں۔ بعض دفعہ انسان تھوڑی سی مشکل سے ہڑبڑا جاتا ہے اور بعض دفعہ چھوٹی سی خوشی سے چھلانگیں لگانے لگ جاتا ہے۔ آپ کو چاہیے خوشی یا کبھی غم اپنے دل کو پرسکون رکھیں۔ مارس کی کمزور انرجیز لڑائی جھگڑے اور تنازعات پیدا کر سکتی ہے اور آپ کو رومانوی تعلقات اور ریلیشنز کو بہتر کرنے میں رکاوٹ دلوا سکتی ہے۔ آپ کو اپنے جذبات اور ایموشنز کو اگست کے منتھ میں فالو کرنے یا اندھا دھند ایکسپریس کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ آپ کے ذائچے میں اگست کے منتھ میں چھوٹے سیاروں میں سے زہرہ بھی عام ہوگا، گو کہ زہرہ جولائی میں 4 جولائی سے 30 جولائی تک برج جوزہ میں ساتھ رہا ہے، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اپنے قریبی ریلیشنز کے حوالے سے یا رومانوی تعلقات یا قریبی ریلیشنز کے حوالے سے فوائد ملے ہیں۔ زہرہ 4 سے 30 جولائی تک برج جوزہ میں یورانس کے ہمراہ آپ کو رشتہ داروں سے تعلقات بہتر کرنے اور خود کو ان سے بہتر طریقے سے منسلک کرنے کے لیے کام کرتا رہا ہے، البتہ اب زہرہ مشتری کو برج سرطان میں جوائن کرے گا اور 30 جولائی سے اگست کے اختتام تک برج سرطان میں رہے گا۔ یاد رہے کہ برج سرطان میں زہرہ نیوٹرل اثرات رکھتا ہے، لہٰذا کسی بھی منفی تبدیلی کا باعث نہیں بنے گا۔ زہرہ جب برج سرطان میں شرف یافتہ سیارے مشتری کو جوائن کرے گا تو مشتری کا اثر بھی اس پہ غالب آ جائے گا، جسے آپ کے لیے آپ کی فیملی لائف میں اعلیٰ قسم کا ماحول بننے جا رہا ہے۔ آپ کی فیملی لائف یعنی گھر اور خاندانی زندگی
اور خاندانی ریلیٹیوز آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ مشتری یعنی جوپیٹر خوشحالی، پروسپیرٹی اور خوشبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ نیچر میں معصومانہ اور پاکیزہ انرجیز رکھتا ہے۔ مشتری کا شرف آپ کے لیے اگست کے مہینے میں آپ کے گھریلو معاملات میں گہری اٹریکشن اور وابستگی دے گا۔ آپ کو اپنی روحانی قوت اور طاقت کو بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ جوپیٹر کا شرف آپ کی گھریلو اور روحانی زندگی میں طاقت اور پاور کی علامت بن کر ظاہر ہوگا۔ آپ کو والدین سے خصوصی توجہ حاصل ہوگی۔ والدین سے فوائد کا حصول آسان ہوگا۔ ایسے جیمنائی افراد جو اپنے فیملی لائف میں کچھ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ خصوصی مفادات اور بینیفٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو وراثتی جائیداد، والدین کی طرف سے پراپرٹی اور دولت کے امیدوار ہیں، وصیت اور اس طرح کے دیگر معاملات میں آپ کو جوپیٹر اپنی شرف یافتہ انرجیز میں فتح مند دلوائے گا۔ آپ کے لیے مشتری کا شرف اور زہرہ کا برج سرطان میں قیام 25 اگست تک گھر کو خوبصورت بنانے، پرکشش اور اٹریکٹیو بنانے کا کام کرے گا۔ زہرہ آپ کے لیے اپنی گھریلو زندگی سے لطف اندوز ہونے اور اپنے گھر کے حوالے سے خواہشات کی تکمیل میں مدد دے گا۔ آپ کا دل اگست کے منتھ میں گھر کے لیے زیادہ نرم رہے گا اور والدین سے آپ کی قربتیں بڑھیں گی۔ آپ کے ذائچے میں تقریباً 1 سال تک جوپیٹر حالت شرف میں ہوگا، جو آپ کے گھر کی تعمیر و مرمت کرنے، گھر کی تزئین و آرائش کرنے اور نئے گھر کی خریداریاں، نئے مکانات میں شفٹ کرنے کے لیے بھی سپورٹ کرتا رہے گا۔ 12ویں اور 8ویں گھر پر جوپیٹر اور زہرہ کی 7 نظرات ہوں گی۔ اس سے سسرالی زندگی میں پریشان شادی شدہ جیمنائی افراد کو سسرال میں فوائد ملیں گے۔ سسرالی زندگی سے ان بن کا خاتمہ ہوگا۔ شوہر اور بیوی کے ریلیٹیو سے اگر آپ کی نہیں بن رہی، تعلقات میں کشیدگی، ڈفرینسز اور اختلافات ہیں، زہرہ اگست میں آپ کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ جیمنائی خواتین کے لیے یہ صورتحال خصوصی طور پر اہم ہوگی کیونکہ گھریلو زندگی کا دار و مدار خاصی حد تک خواتین پر ہوتا ہے اور سسرالی زندگی میں بعض خواتین کے لیے زیادہ خوشبختیاں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا جیمنائی خواتین کے لیے اگست ایک لکی مہینہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذائچے میں اگر ہم بڑے اور طویل مدتی سیاروں کی بات کریں تو صورتحال خاصی دلچسپ تصور کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم آپ کے ذائچے کے پہلے گھر کی بات کریں تو وہاں پر سیٹرن اور نیپچون دونوں پلینٹس ریٹروگریڈ میں ہوں گے۔ 5 اور 13 جولائی سے ان دونوں پلینٹس کی رجت کا آغاز ہو چکا ہے، جو اگست کے تمام مہینے حالت رجت میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ پلوٹو سیارہ جو آپ کے سیکٹر کے 11ویں گھر میں ہے، اگست میں حالت رجت میں ہوگا، جس سے آپ کی ذاتی زندگی کو کئی طرح کے خطرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اعتماد اور کانفیڈنس کی شدید قلت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے سیٹرن اور نیپچون آپ کو ذہنی اور دلی طور پر ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ زحل اور نیپچون آپ کی ول پاور یعنی آپ کی قوت ارادی کو کمزور کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے اندر سالڈ ڈیسیجن لینا آسان نہ ہو۔ سیٹرن اور نیپچون برج جوزہ میں آپ کو دشمنوں کے خطرات سے بھی متاثر کرتے ہیں۔ آپ کی ساکھ، ریپوٹیشن اور عزت و آبرو اور مقام و مرتبے کے حوالے سے چیلنجنگ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر زحل کی بات کریں تو برج جوزہ میں حالت عبود میں ہوتا ہے، جو آئندہ 2.5 برس منفی حالت میں ہوگا، جو آپ کو خود کو محدود کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آپ کی شخصیت بہتانوں اور الزام تراشیوں کی زد میں آ سکتی ہے۔ سیٹرن اور نیپچون آپ کو ایسی سفوکیٹ سچویشن کی طرف لے کر جا سکتے ہیں کہ آپ خود کو ایک شیل میں پھنسا ہوا تصور کریں۔ آپ کو احمقانہ غلطیوں، غیر ذمہ دارانہ پن اور بے وقوفانہ طرز عمل کا بھی خطرہ رہے گا۔ اگست کے منتھ میں آپ کو اپنی ذات کے ساتھ مکمل سنسیریٹی شو کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اپنی عزت و آبرو اور حیثیت کا بھرپور خیال رکھنا ہوگا۔ گفتگو اور بات چیت میں پست الفاظ سے گریز کرنا ہوگا۔ زحل اور نیپچون کی انرجیز کھو کے نیس ہوں گی، لیکن آپ کے لیے رجت کی حالت میں صورتحال میں ایک موقع بھی ہوگا کہ آپ اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں، اپنے ماضی پر کیے گئے ہوئے فیصلوں پر غور کریں، خود کا احتساب کریں اور اپنی شخصیت کی خامیوں اور فلاز کو پہچانیں تاکہ درستگی کی جا سکے۔ آپ کے سوشل تعلقات اور ریلیشنز کی بات کی جائے تو اگست کے مہینے میں آپ کے تعلقات عامہ کا سیکٹر پلوٹو کی رجت کے باعث دبا ہوا ہو سکتا ہے۔ دوستوں سے یا معاشرے میں موجود لوگوں سے بینیفٹس لینے میں آپ کو ناکامی دلوا سکتا ہے۔ پلوٹو آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ اگست کے منتھ میں امیدوں میں ناکامی ہو سکتی ہے، جس سے آپ ڈس ہارٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی شدید خواہشات اور توقعات کو نہ لگانا فائدہ دے گا۔ نئی دوستیاں بنانا ہو سکتا ہے اگست میں آپ کے لیے آسان نہ ہو، بلکہ پرانی دوستیوں کے نظام میں بھی بدلاؤ آ سکتا ہے، جو کہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہوگی۔ آپ کے لیے اگست کے مہینے میں چند چیزیں کچھ مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، لیکن آپ کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر پر توجہ دیں
اور دوسروں کی زندگی سے زیادہ اپنی زندگی پر فوکس کریں۔ یورانس اگست کے مہینے میں آپ کو قریبی ریلیشنز اور تعلقات میں کمیونیکیشن گیپ کو دور کرنے میں مدد دے گا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگست کے مہینے میں اپنی دھن دولت اور مالی معاملات میں سنبھل کر چلیں، کیونکہ ان دونوں سیکٹرز میں پلانٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرنے والے۔ البتہ مالی اعتبار سے آپ کو قریبی ریلیٹیوز، والدین اور خاندان سے سپورٹ ملنے جا رہی ہے۔ آپ کی زندگی میں جدت لانے اور نیا نظام متعارف کروانے کے لیے وینس، سورج، جوپیٹر اور یورانس کا کردار اگست میں بہت امپورٹنٹ اختیار کر جائے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ کینسر زوڈک سائن یعنی برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے اگست 2025 کیسا رہے گا؟ اس وقت میں ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کیسا بدلاؤ پیدا ہونے والا ہے؟ کن پلینٹس کی انرجی پوزیٹیو رہے گی اور کن شعبہ زندگی میں آپ کے لیے مسحور کن لمحات آ سکتے ہیں؟ آپ کی زندگی کے کن کن سیکٹرز میں مختصر مدتی سیارے اپنا اثر و رسوخ ظاہر کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی پروفیشنل لائف، پیشہ ورانہ معاملات، آپ کی کاروبار، نوکری، روزگار، دولت اور کریئر کے حوالے سے کیسی غیر معمولی صورتحال بن سکتی ہے؟ آپ کے لیے سیاروں کی انرجیز کن کن سیکٹرز میں ترقی دلوانے کا یا رکاوٹیں اور تاخیر و التوا پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز کینسر خواتین و حضرات، آپ کے ذائچے میں اگست کے منتھ میں پلینٹس کی سچویشن کچھ یوں ہوگی کہ 11 اگست کو مرکری اپنا ریٹروگریڈ ختم کر دے گا اور آپ 23 اگست کو مکمل طور پر سورج کی مثبت انرجیز کی زرد میں ہوں گے، جسے آپ کے لیے زندگی کے معاملات میں کھلے طریقے سے حصہ لینے کا موقع ہوگا۔ سورج کا برج اسد میں قیام ہمیشہ ہی اچھا سمجھا جاتا ہے، البتہ 18 جولائی سے مرکری کی رجت کے باعث آپ کو اپنے مستقبل کے حوالے سے بعض اقدامات کرنے سے، خصوصاً کاغذی کارروائیوں اور بات چیت میں کچھ موافقت پیدا کرنے میں مسائل مل سکتے ہیں۔ آپ کے لیے مرکری کی رجت آپ کو خود پہ کنٹرول رکھنے میں 11 اگست تک مسائل دے سکتی ہے، البتہ اس کے بعد آپ کے لیے آپ کی پرسنل لائف اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے معاملات سے ڈیل کرنے کا وقت ہوگا۔ 11 اگست کے بعد آپ زندگی کی کئی ایک لذتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور آپ کو انٹرٹینمنٹ اور تفریحات کے مواقع ملیں گے، اور یہ سلسلہ 23 اگست تک عام ہو سکتا ہے۔ اگست کے منتھ میں 8 اگست تک مریخ بھی اپنی انرجیز میں بدلاؤ لانے کا باعث ہوگا۔ مارس پلانٹ برج حملہ سے برج میزان میں شفٹ ہو کر آپ کے لیے کسی نئے آغاز کی وجہ بن سکتا ہے اور آپ کو محبت اور آپ کی ازدواجی زندگی میں گرم جوشی اور ایکسائٹمنٹ دلوا سکتا ہے۔ مارس آپ کا رولنگ پلانٹ ہے جو برج میزان میں کمزور ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو اپنی ایکسائٹمنٹ اور گرم جوشی کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا تاکہ فائدے اٹھا سکیں۔ حد سے بڑھے ہوئے جذبات اور جذباتی وابستگی، ایگریشن اور ایروگنس، زیر ہر دھرمی اور انا پرستی آپ کے لیے 8 اگست سے بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے اور آپ کا نظام محبت اور ازدواجی نظام ڈی ٹریک ہو سکتا ہے، لہٰذا احتیاط کے ساتھ اپنے اندر کے رومانوی جذبات اور احساسات سے ڈیل کریں۔ چیزوں کو زبردستی اپنے حق میں کرنے سے گریز کریں اور زندگی کے میدان میں اپنے دل کو مضبوط رکھیں۔ بعض دفعہ انسان تھوڑی سی مشکل سے ہڑبڑا جاتا ہے اور بعض دفعہ چھوٹی سی خوشی سے چھلانگیں لگانے لگ جاتا ہے۔ آپ کو چاہیے خوشی یا کبھی غم اپنے دل کو پرسکون رکھیں۔ مارس کی کمزور انرجیز لڑائی جھگڑے اور تنازعات پیدا کر سکتی ہے اور آپ کو رومانوی تعلقات اور ریلیشنز کو بہتر کرنے میں رکاوٹ دلوا سکتی ہے۔ آپ کو اپنے جذبات اور ایموشنز کو اگست کے منتھ میں فالو کرنے یا اندھا دھند ایکسپریس کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ آپ کے ذائچے میں اگست کے منتھ میں چھوٹے سیاروں میں سے زہرہ بھی عام ہوگا، گو کہ زہرہ جولائی میں 4 جولائی سے 30 جولائی تک برج جوزہ میں ساتھ رہا ہے، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اپنے قریبی ریلیشنز کے حوالے سے یا رومانوی تعلقات یا قریبی ریلیشنز کے حوالے سے فوائد ملے ہیں۔ زہرہ 4 سے 30 جولائی تک برج جوزہ میں یورانس کے ہمراہ
آپ کو رشتہ داروں سے تعلقات بہتر کرنے اور خود کو ان سے بہتر طریقے سے منسلک کرنے کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ البتہ اب زہرہ مشتری کو برج سرطان میں جوائن کرے گا اور 30 جولائی سے اگست کے اختتام تک برج سرطان میں رہے گا۔ یاد رہے کہ برج سرطان میں زہرہ نیوٹرل اثرات رکھتا ہے، لہٰذا کسی بھی منفی تبدیلی کا باعث نہیں بنے گا۔ زہرہ جب برج سرطان میں شرف یافتہ سیارے مشتری کو جوائن کرے گا تو مشتری کا اثر بھی اس پہ غالب آ جائے گا، جسے آپ کے لیے آپ کی فیملی لائف میں اعلیٰ قسم کا ماحول بننے جا رہا ہے۔ آپ کی فیملی لائف یعنی گھر اور خاندانی زندگی اور خاندانی ریلیٹیوز آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ مشتری یعنی جوپیٹر خوشحالی، پروسپیرٹی اور خوشبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ نیچر میں معصومانہ اور پاکیزہ انرجیز رکھتا ہے۔ مشتری کا شرف آپ کے لیے اگست کے مہینے میں آپ کے گھریلو معاملات میں گہری اٹریکشن اور وابستگی دے گا۔ آپ کو اپنی روحانی قوت اور طاقت کو بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ جوپیٹر کا شرف آپ کی گھریلو اور روحانی زندگی میں طاقت اور پاور کی علامت بن کر ظاہر ہوگا۔ آپ کو والدین سے خصوصی توجہ حاصل ہوگی، والدین سے فوائد کا حصول آسان ہوگا۔ ایسے کینسرین افراد جو اپنی فیملی لائف میں کچھ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ خصوصی مفادات اور بینیفٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو وراثتی جائیداد، والدین کی طرف سے پراپرٹی اور دولت کے امیدوار ہیں، وصیت اور اس طرح کے دیگر معاملات میں آپ کو جوپیٹر اپنی شرف یافتہ انرجیز میں فتح مند دلوائے گا۔ آپ کے لیے مشتری کا شرف اور زہرہ کا برج سرطان میں قیام 25 اگست تک گھر کو خوبصورت بنانے، پرکشش اور اٹریکٹیو بنانے کا کام کرے گا۔ زہرہ آپ کے لیے اپنی گھریلو زندگی سے لطف اندوز ہونے اور اپنے گھر کے حوالے سے خواہشات کی تکمیل میں مدد دے گا۔ آپ کا دل اگست کے منتھ میں گھر کے لیے زیادہ نرم رہے گا اور والدین سے آپ کی قربتیں بڑھیں گی۔ آپ کے ذائچے میں تقریباً 1 سال تک جوپیٹر حالت شرف میں ہوگا، جو آپ کے گھر کی تعمیر و مرمت کرنے، گھر کی تزئین و آرائش کرنے اور نئے گھر کی خریداریاں، نئے مکانات میں شفٹ کرنے کے لیے بھی سپورٹ کرتا رہے گا۔ 12ویں اور 8ویں گھر پر جوپیٹر اور زہرہ کی 7 نظرات ہوں گی۔ اس سے سسرالی زندگی میں پریشان شادی شدہ کینسرین افراد کو سسرال میں فوائد ملیں گے۔ سسرالی زندگی سے ان بن کا خاتمہ ہوگا۔ شوہر اور بیوی کے ریلیٹیو سے اگر آپ کی نہیں بن رہی، تعلقات میں کشیدگی، ڈفرینسز اور اختلافات ہیں، زہرہ اگست میں آپ کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ کینسرین خواتین کے لیے یہ صورتحال خصوصی طور پر اہم ہوگی، کیونکہ گھریلو زندگی کا دار و مدار خاصی حد تک خواتین پر ہوتا ہے اور سسرالی زندگی میں بعض خواتین کے لیے زیادہ خوشبختیاں پائی جاتی ہیں، لہٰذا کینسرین خواتین کے لیے اگست ایک لکی مہینہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذائچے میں اگر ہم بڑے اور طویل مدتی سیاروں کی بات کریں تو صورتحال خاصی دلچسپ تصور کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم آپ کے ذائچے کے پہلے گھر کی بات کریں تو وہاں پر سیٹرن اور نیپچون دونوں پلینٹس ریٹروگریڈ میں ہوں گے۔ 5 اور 13 جولائی سے ان دونوں پلینٹس کی رجت کا آغاز ہو چکا ہے، جو اگست کے تمام مہینے حالت رجت میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ پلوٹو سیارہ جو آپ کے سیکٹر کے 11ویں گھر میں ہے، اگست میں حالت رجت میں ہوگا، جس سے آپ کی ذاتی زندگی کو کئی طرح کے خطرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اعتماد اور کانفیڈنس کی شدید قلت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے سیٹرن اور نیپچون آپ کو ذہنی اور دلی طور پر ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ زحل اور نیپچون آپ کی ول پاور یعنی آپ کی قوت ارادی کو کمزور کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے اندر سالڈ ڈیسیژن لینا آسان نہ ہو۔ سیٹرن اور نیپچون برج سرطان میں آپ کو دشمنوں کے خطرات سے بھی متاثر کرتے ہیں۔ آپ کی ساکھ، ریپوٹیشن اور عزت و آبرو اور مقام و مرتبے کے حوالے سے چیلنجنگ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر زحل کی بات کریں تو برج سرطان میں حالت عبود میں ہوتا ہے، جو آئندہ 2.5 برس منفی حالت میں ہوگا، جو آپ کو خود کو محدود کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آپ کی شخصیت بہتانوں اور الزام تراشیوں کی زد میں آ سکتی ہے۔ سیٹرن اور نیپچون آپ کو ایسی سفوکیٹ سچویشن کی طرف لے کر جا سکتے ہیں کہ آپ خود کو ایک شیل میں پھنسا ہوا تصور کریں۔ آپ کو احمقانہ غلطیوں، غیر ذمہ دارانہ پن اور بے وقوفانہ طرز عمل کا بھی خطرہ رہے گا۔ اگست کے منتھ میں آپ کو اپنی ذات کے ساتھ مکمل سنسیریٹی شو کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اپنی عزت و آبرو اور حیثیت کا بھرپور خیال رکھنا ہوگا۔ گفتگو اور بات چیت میں پست الفاظ سے گریز کرنا ہوگا۔ زحل اور نیپچون کی انرجیز ہو کے نیس ہوں گی، لیکن آپ کے لیے رجت کی حالت میں صورتحال میں ایک موقع بھی ہوگا کہ آپ اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں، اپنے ماضی پر کیے گئے ہوئے فیصلوں پر غور کریں، خود کا احتساب کریں
اور اپنی شخصیت کی خامیوں اور فلاز کو پہچانے تاکہ درستگی کی جا سکے۔ آپ کے سوشل تعلقات اور ریلیشنز کی بات کی جائے تو اگست کے مہینے میں آپ کے تعلقات عامہ کا سیکٹر پلوٹو کی رجت کے باعث دبا ہوا ہو سکتا ہے۔ دوستوں سے یا معاشرے میں موجود لوگوں سے بینیفٹس لینے میں آپ کو ناکامی دلوا سکتا ہے۔ پلوٹو آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ اگست کے منتھ میں امیدوں میں ناکامی ہو سکتی ہے، جس سے آپ ڈس ہارٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی شدید خواہشات اور توقعات کو نہ لگانا فائدہ دے گا۔ نئی دوستیاں بنانا ہو سکتا ہے اگست میں آپ کے لیے آسان نہ ہو، بلکہ پرانی دوستیوں کے نظام میں بھی بدلاؤ آ سکتا ہے، جو کہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہوگی۔ آپ کے لیے اگست کے مہینے میں چند چیزیں کچھ مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، لیکن آپ کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر پر توجہ دیں اور دوسروں کی زندگی سے زیادہ اپنی زندگی پر فوکس کریں۔ یورانس اگست کے مہینے میں آپ کو قریبی ریلیشنز اور تعلقات میں کمیونیکیشن گیپ کو دور کرنے میں مدد دے گا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگست کے مہینے میں اپنی دھن دولت اور مالی معاملات میں سنبھل کر چلیں، کیونکہ ان دونوں سیکٹرز میں پلانٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرنے والے۔ البتہ مالی اعتبار سے آپ کو قریبی ریلیٹیوز، والدین اور خاندان سے سپورٹ ملنے جا رہی ہے۔ آپ کی زندگی میں جدت لانے اور نیا نظام متعارف کروانے کے لیے وینس، سورج، جوپیٹر اور یورانس کا کردار اگست میں بہت امپورٹنٹ اختیار کر جائے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ لیو زوڈک سائن یعنی برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے اگست 2025 کیسا رہے گا؟ اس وقت میں ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کیسا بدلاؤ پیدا ہونے والا ہے؟ کن پلینٹس کی انرجی پوزیٹیو رہے گی اور کن شعبہ زندگی میں آپ کے لیے مسحور کن لمحات آ سکتے ہیں؟ آپ کی زندگی کے کن کن سیکٹرز میں مختصر مدتی سیارے اپنا اثر و رسوخ ظاہر کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی پروفیشنل لائف، پیشہ ورانہ معاملات، آپ کی کاروبار، نوکری، روزگار، دولت اور کریئر کے حوالے سے کیسی غیر معمولی صورتحال بن سکتی ہے؟ آپ کے لیے سیاروں کی انرجیز کن کن سیکٹرز میں ترقی دلوانے کا یا رکاوٹیں اور تاخیر و التوا پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ موزس لیو خواتین و حضرات، آپ کے ذائچے میں اگست کے منتھ میں پلینٹس کی سچویشن کچھ یوں ہوگی کہ 11 اگست کو مرکری اپنا ریٹروگریڈ ختم کر دے گا اور آپ 23 اگست کو مکمل طور پر سورج کی مثبت انرجیز کی زرد میں ہوں گے، جسے آپ کے لیے زندگی کے معاملات میں کھلے طریقے سے حصہ لینے کا موقع ہوگا۔ سورج کا برج اسد میں قیام ہمیشہ ہی اچھا سمجھا جاتا ہے، البتہ 18 جولائی سے مرکری کی رجت کے باعث آپ کو اپنے مستقبل کے حوالے سے بعض اقدامات کرنے سے، خصوصاً کاغذی کارروائیوں اور بات چیت میں کچھ موافقت پیدا کرنے میں مسائل مل سکتے ہیں۔ آپ کے لیے مرکری کی رجت آپ کو خود پہ کنٹرول رکھنے میں 11 اگست تک مسائل دے سکتی ہے، البتہ اس کے بعد آپ کے لیے آپ کی پرسنل لائف اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے معاملات سے ڈیل کرنے کا وقت ہوگا۔ 11 اگست کے بعد آپ زندگی کی کئی ایک لذتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور آپ کو انٹرٹینمنٹ اور تفریحات کے مواقع ملیں گے، اور یہ سلسلہ 23 اگست تک عام ہو سکتا ہے۔ اگست کے منتھ میں 8 اگست تک مریخ بھی اپنی انرجیز میں بدلاؤ لانے کا باعث ہوگا۔ مارس پلینٹ برج حملہ سے برج میزان میں شفٹ ہو کر آپ کے لیے کسی نئے آغاز کی وجہ بن سکتا ہے اور آپ کو محبت اور آپ کی ازدواجی زندگی میں گرم جوشی اور ایکسائٹمنٹ دلوا سکتا ہے۔ مارس آپ کا رولنگ پلینٹ ہے جو برج میزان میں کمزور ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو اپنی ایکسائٹمنٹ اور گرم جوشی کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا تاکہ فائدے اٹھا سکیں۔ حد سے بڑھے ہوئے جذبات اور جذباتی وابستگی، ایگریشن اور ایروگنس، زیر ہر دھرمی اور انا پرستی آپ کے لیے 8 اگست سے بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے اور آپ کا نظام محبت اور ازدواجی نظام ڈی ٹریک ہو سکتا ہے، لہٰذا احتیاط کے ساتھ اپنے اندر کے رومانوی جذبات اور احساسات سے ڈیل کریں۔ چیزوں کو زبردستی اپنے حق میں کرنے سے گریز کریں اور زندگی کے میدان میں اپنے دل کو مضبوط رکھیں۔ بعض دفعہ انسان تھوڑی سی مشکل سے ہڑبڑا جاتا ہے اور بعض دفعہ چھوٹی سی خوشی سے چھلانگیں لگانے لگ جاتا ہے۔ آپ کو چاہیے خوشی یا کبھی غم اپنے دل کو پرسکون رکھیں۔ مارس کی کمزور انرجیز لڑائی جھگڑے اور تنازعات پیدا کر سکتی ہے اور آپ کو رومانوی تعلقات اور ریلیشنز کو بہتر کرنے میں رکاوٹ دلوا سکتی ہے۔
آپ کو اپنے جذبات اور ایموشنز کو اگست کے منتھ میں فالو کرنے یا اندھا دھند ایکسپریس کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ آپ کے ذائچے میں اگست کے منتھ میں چھوٹے سیاروں میں سے زہرہ بھی اہم ہوگا، گو کہ زہرہ جولائی میں 4 جولائی سے 30 جولائی تک برج جوزہ میں ساتھ رہا ہے، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اپنے قریبی ریلیشنز کے حوالے سے یا رومانوی تعلقات یا قریبی ریلیشنز کے حوالے سے فوائد ملے ہیں۔ زہرہ 4 سے 30 جولائی تک برج جوزہ میں یورانس کے ہمراہ آپ کو رشتہ داروں سے تعلقات بہتر کرنے اور خود کو ان سے بہتر طریقے سے منسلک کرنے کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ البتہ اب زہرہ مشتری کو برج سرطان میں جوائن کرے گا اور 30 جولائی سے اگست کے اختتام تک برج سرطان میں رہے گا۔ یاد رہے کہ برج سرطان میں زہرہ نیوٹرل اثرات رکھتا ہے، لہٰذا کسی بھی منفی تبدیلی کا باعث نہیں بنے گا۔ زہرہ جب برج سرطان میں شرف یافتہ سیارے مشتری کو جوائن کرے گا تو مشتری کا اثر بھی اس پہ غالب آ جائے گا، جسے آپ کے لیے آپ کی فیملی لائف میں اعلیٰ قسم کا ماحول بننے جا رہا ہے۔ آپ کی فیملی لائف یعنی گھر اور خاندانی زندگی اور خاندانی ریلیٹیوز آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ مشتری یعنی جوپیٹر خوشحالی، پروسپیرٹی اور خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ نیچر میں معصومانہ اور پاکیزہ انرجیز رکھتا ہے۔ مشتری کا شرف آپ کے لیے اگست کے مہینے میں آپ کے گھریلو معاملات میں گہری اٹریکشن اور وابستگی دے گا۔ آپ کو اپنی روحانی قوت اور طاقت کو بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ جوپیٹر کا شرف آپ کی گھریلو اور روحانی زندگی میں طاقت اور پاور کی علامت بن کر ظاہر ہوگا۔ آپ کو والدین سے خصوصی توجہ حاصل ہوگی، والدین سے فوائد کا حصول آسان ہوگا۔ ایسے لیو حضرات جو اپنی فیملی لائف میں کچھ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ خصوصی مفادات اور بینیفٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو وراثتی جائیداد، والدین کی طرف سے پراپرٹی اور دولت کے امیدوار ہیں، وصیت اور اس طرح کے دیگر معاملات میں آپ کو جوپیٹر اپنی شرف یافتہ انرجیز میں فتح مند دلوائے گا۔ آپ کے لیے مشتری کا شرف اور زہرہ کا برج سرطان میں قیام 25 اگست تک گھر کو خوبصورت بنانے، پرکشش اور اٹریکٹیو بنانے کا کام کرے گا۔ زہرہ آپ کے لیے اپنی گھریلو زندگی سے لطف اندوز ہونے اور اپنے گھر کے حوالے سے خواہشات کی تکمیل میں مدد دے گا۔ آپ کا دل اگست کے منتھ میں گھر کے لیے زیادہ نرم رہے گا اور والدین سے آپ کی قربتیں بڑھیں گی۔ آپ کے ذائچے میں تقریباً 1 سال تک جوپیٹر حالت شرف میں ہوگا، جو آپ کے گھر کی تعمیر و مرمت کرنے، گھر کی تزئین و آرائش کرنے اور نئے گھر کی خریداریاں، نئے مکانات میں شفٹ کرنے کے لیے بھی سپورٹ کرتا رہے گا۔ 12ویں اور 8ویں گھر پر جوپیٹر اور زہرہ کی 7 نظرات ہوں گی۔ اس سے سسرالی زندگی میں پریشان شادی شدہ لیو حضرات کو سسرال میں فوائد ملیں گے۔ سسرالی زندگی سے ان بن کا خاتمہ ہوگا۔ شوہر اور بیوی کے ریلیٹیو سے اگر آپ کی نہیں بن رہی، تعلقات میں کشیدگی، ڈفرینسز اور اختلافات ہیں، زہرہ اگست میں آپ کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ لیو خواتین کے لیے یہ صورتحال خصوصی طور پر اہم ہوگی، کیونکہ گھریلو زندگی کا دار و مدار خاصی حد تک خواتین پر ہوتا ہے اور سسرالی زندگی میں بعض خواتین کے لیے زیادہ خوشبختیاں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا لیو خواتین کے لیے اگست ایک لکی مہینہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذائچے میں اگر ہم بڑے اور طویل مدتی سیاروں کی بات کریں تو صورتحال خاصی دلچسپ تصور کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم آپ کے ذائچے کے پہلے گھر کی بات کریں تو وہاں پر سیٹرن اور نیپچون دونوں پلینٹس ریٹروگریڈ میں ہوں گے۔ 5 اور 13 جولائی سے ان دونوں پلینٹس کی رجت کا آغاز ہو چکا ہے، جو اگست کے تمام مہینے حالت رجت میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ پلوٹو سیارہ جو آپ کے سیکٹر کے 11ویں گھر میں ہے، اگست میں حالت رجت میں ہوگا، جس سے آپ کی ذاتی زندگی کو کئی طرح کے خطرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اعتماد اور کانفیڈنس کی شدید قلت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے سیٹرن اور نیپچون آپ کو ذہنی اور دلی طور پر ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ زحل اور نیپچون آپ کی ول پاور یعنی آپ کی قوت ارادی کو کمزور کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے اندر سالڈ ڈیسیجن لینا آسان نہ ہو۔ سیٹرن اور نیپچون برج اسد میں آپ کو دشمنوں کے خطرات سے بھی متاثر کرتے ہیں۔ آپ کی ساکھ، ریپوٹیشن اور عزت و آبرو اور مقام و مرتبے کے حوالے سے چیلنجنگ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر زحل کی بات کریں تو برج اسد میں حالت عبود میں ہوتا ہے، جو آئندہ 2.5 برس منفی حالت میں ہوگا، جو آپ کو خود کو محدود کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آپ کی شخصیت بہتانوں اور الزام تراشیوں کی زد میں آ سکتی ہے۔ سیٹرن اور نیپچون آپ کو ایسی سفوکیٹ سچویشن کی طرف لے کر جا سکتے ہیں کہ آپ خود کو ایک شیل میں پھنسا ہوا تصور کریں۔ آپ کو احمقانہ غلطیوں، غیر ذمہ دارانہ پن اور بے وقوفانہ طرز عمل کا بھی خطرہ رہے گا۔ اگست کے منتھ میں آپ کو اپنی ذات کے ساتھ مکمل سنسیریٹی شو کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اپنی عزت و آبرو اور حیثیت کا بھرپور خیال رکھنا ہوگا۔
ہوگا، گفتگو اور بات چیت میں پست الفاظ سے گریز کرنا ہوگا۔ زحل اور نیپچون کی انرجیز ہو کے نیس ہوں گی، لیکن آپ کے لیے رجت کی حالت میں صورتحال میں ایک موقع بھی ہوگا کہ آپ اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں، اپنے ماضی پر کیے گئے ہوئے فیصلوں پر غور کریں، خود کا احتساب کریں اور اپنی شخصیت کی خامیوں اور فلاز کو پہچانیں تاکہ درستگی کی جا سکے۔ آپ کے سوشل تعلقات اور ریلیشنز کی بات کی جائے تو اگست کے مہینے میں آپ کے تعلقات عامہ کا سیکٹر پلوٹو کی رجت کے باعث دبا ہوا ہو سکتا ہے۔ دوستوں سے یا معاشرے میں موجود لوگوں سے بینیفٹس لینے میں آپ کو ناکامی دلوا سکتا ہے۔ پلوٹو آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ اگست کے منتھ میں امیدوں میں ناکامی ہو سکتی ہے، جس سے آپ ڈس ہارٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی شدید خواہشات اور توقعات کو نہ لگانا فائدہ دے گا۔ نئی دوستیاں بنانا ہو سکتا ہے اگست میں آپ کے لیے آسان نہ ہو، بلکہ پرانی دوستیوں کے نظام میں بھی بدلاؤ آ سکتا ہے، جو کہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہوگی۔ آپ کے لیے اگست کے مہینے میں چند چیزیں کچھ مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، لیکن آپ کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر پر توجہ دیں اور دوسروں کی زندگی سے زیادہ اپنی زندگی پر فوکس کریں۔ یورانس اگست کے مہینے میں آپ کو قریبی ریلیشنز اور تعلقات میں کمیونیکیشن گیپ کو دور کرنے میں مدد دے گا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگست کے مہینے میں اپنی دھن دولت اور مالی معاملات میں سنبھل کر چلیں، کیونکہ ان دونوں سیکٹرز میں پلانٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرنے والے۔ البتہ مالی اعتبار سے آپ کو قریبی ریلیٹیوز، والدین اور خاندان سے سپورٹ ملنے جا رہی ہے۔ آپ کی زندگی میں جدت لانے اور نیا نظام متعارف کروانے کے لیے وینس، سورج، جوپیٹر اور یورانس کا کردار اگست میں بہت امپورٹنٹ اختیار کر جائے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ ورگو زوڈیک سائن یعنی برج سملہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے اگست 2025 کیسا رہے گا؟ اس وقت میں ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کیسا بدلاؤ پیدا ہونے والا ہے؟ کن پلینٹس کی انرجی پوزیٹیو رہے گی اور کن شعبہ زندگی میں آپ کے لیے مسحور کن لمحات آ سکتے ہیں؟ آپ کی زندگی کے کن کن سیکٹرز میں مختصر مدتی سیارے اپنا اثر و رسوخ ظاہر کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی پروفیشنل لائف، پیشہ ورانہ معاملات، آپ کی کاروبار، نوکری، روزگار، دولت اور کریئر کے حوالے سے کیسی غیر معمولی صورتحال بن سکتی ہے؟ آپ کے لیے سیاروں کی انرجیز کن کن سیکٹرز میں ترقی دلوانے کا یا رکاوٹیں اور تاخیر و التوا پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز ورگو خواتین و حضرات، آپ کے ذائچے میں اگست کے منتھ میں پلینٹس کی سچویشن کچھ یوں ہوگی کہ 11 اگست کو مرکری اپنا ریٹروگریڈ ختم کر دے گا اور آپ 23 اگست کو مکمل طور پر سورج کی مثبت انرجیز کی زرد میں ہوں گے، جسے آپ کے لیے زندگی کے معاملات میں کھلے طریقے سے حصہ لینے کا موقع ہوگا۔ سورج کا برج اسد میں قیام ہمیشہ ہی اچھا سمجھا جاتا ہے، البتہ 18 جولائی سے مرکری کی رجت کے باعث آپ کو اپنے مستقبل کے حوالے سے بعض اقدامات کرنے سے، خصوصاً کاغذی کارروائیوں اور بات چیت میں کچھ موافقت پیدا کرنے میں مسائل مل سکتے ہیں۔ آپ کے لیے مرکری کی رجت آپ کو خود پہ کنٹرول رکھنے میں 11 اگست تک مسائل دے سکتی ہے، البتہ اس کے بعد آپ کے لیے آپ کی پرسنل لائف اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے معاملات سے ڈیل کرنے کا وقت ہوگا۔ 11 اگست کے بعد آپ زندگی کی کئی ایک لذتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور آپ کو انٹرٹینمنٹ اور تفریحات کے مواقع ملیں گے، اور یہ سلسلہ 23 اگست تک عام ہو سکتا ہے۔ اگست کے منتھ میں 8 اگست تک مریخ بھی اپنی انرجیز میں بدلاؤ لانے کا باعث ہوگا۔ مارس پلینٹ برج سملہ سے برج میزان میں شفٹ ہو کر آپ کے لیے کسی نئے آغاز کی وجہ بن سکتا ہے اور آپ کو محبت اور آپ کی ازدواجی زندگی میں گرم جوشی اور ایکسائٹمنٹ دلوا سکتا ہے۔ مارس آپ کا رولنگ پلینٹ ہے جو برج میزان میں کمزور ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو اپنی ایکسائٹمنٹ اور گرم جوشی کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا تاکہ فائدے اٹھا سکیں۔ حد سے بڑھے ہوئے جذبات اور جذباتی وابستگی، ایگریشن اور ایروگنس، زیر ہر دھرمی اور انا پرستی آپ کے لیے 8 اگست سے بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے اور آپ کا نظام محبت اور ازدواجی نظام ڈی ٹریک ہو سکتا ہے، لہٰذا احتیاط کے ساتھ اپنے اندر کے رومانوی جذبات اور احساسات سے ڈیل کریں۔ چیزوں کو زبردستی اپنے حق میں کرنے سے گریز کریں اور زندگی کے میدان میں اپنے دل کو مضبوط رکھیں۔ بعض دفعہ انسان تھوڑی سی مشکل سے ہڑبڑا جاتا ہے اور بعض دفعہ چھوٹی سی خوشی سے چھلانگیں لگانے لگ جاتا ہے۔ آپ کو چاہیے خوشی یا کبھی غم اپنے دل کو پرسکون رکھیں۔ مارس کی کمزور انرجیز لڑائی جھگڑے اور تنازعات پیدا کر سکتی ہے اور آپ کو رومانوی تعلقات اور ریلیشنز کو بہتر کرنے میں رکاوٹ دلوا سکتی ہے۔
آپ کو اپنے جذبات اور ایموشنز کو اگست کے منتھ میں فالو کرنے یا اندھا دھند ایکسپریس کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ آپ کے ذائچے میں اگست کے منتھ میں چھوٹے سیاروں میں سے زہرہ بھی عام ہوگا، گو کہ زہرہ جولائی میں 4 جولائی سے 30 جولائی تک برج جوزہ میں ساتھ رہا ہے، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اپنے قریبی ریلیشنز کے حوالے سے یا رومانوی تعلقات یا قریبی ریلیشنز کے حوالے سے فوائد ملے ہیں۔ زہرہ 4 سے 30 جولائی تک برج جوزہ میں یورانس کے ہمراہ آپ کو رشتہ داروں سے تعلقات بہتر کرنے اور خود کو ان سے بہتر طریقے سے منسلک کرنے کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ البتہ اب زہرہ مشتری کو برج سرطان میں جوائن کرے گا اور 30 جولائی سے اگست کے اختتام تک برج سرطان میں رہے گا۔ یاد رہے کہ برج سرطان میں زہرہ نیوٹرل اثرات رکھتا ہے، لہٰذا کسی بھی منفی تبدیلی کا باعث نہیں بنے گا۔ زہرہ جب برج سرطان میں شرف یافتہ سیارے مشتری کو جوائن کرے گا تو مشتری کا اثر بھی اس پہ غالب آ جائے گا، جسے آپ کے لیے آپ کی فیملی لائف میں اعلیٰ قسم کا ماحول بننے جا رہا ہے۔ آپ کی فیملی لائف یعنی گھر اور خاندانی زندگی اور خاندانی ریلیٹیوز آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ مشتری یعنی جوپیٹر خوشحالی، پروسپیرٹی اور خوشبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ نیچر میں معصومانہ اور پاکیزہ انرجیز رکھتا ہے۔ مشتری کا شرف آپ کے لیے اگست کے مہینے میں آپ کے گھریلو معاملات میں گہری اٹریکشن اور وابستگی دے گا۔ آپ کو اپنی روحانی قوت اور طاقت کو بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ جوپیٹر کا شرف آپ کی گھریلو اور روحانی زندگی میں طاقت اور پاور کی علامت بن کر ظاہر ہوگا۔ آپ کو والدین سے خصوصی توجہ حاصل ہوگی، والدین سے فوائد کا حصول آسان ہوگا۔ ایسے ورگو حضرات جو اپنی فیملی لائف میں کچھ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ خصوصی مفادات اور بینیفٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو وراثتی جائیداد، والدین کی طرف سے پراپرٹی اور دولت کے امیدوار ہیں، وصیت اور اس طرح کے دیگر معاملات میں آپ کو جوپیٹر اپنی شرف یافتہ انرجیز میں فتح مند دلوائے گا۔ آپ کے لیے مشتری کا شرف اور زہرہ کا برج سرطان میں قیام 25 اگست تک گھر کو خوبصورت بنانے، پرکشش اور اٹریکٹیو بنانے کا کام کرے گا۔ زہرہ آپ کے لیے اپنی گھریلو زندگی سے لطف اندوز ہونے اور اپنے گھر کے حوالے سے خواہشات کی تکمیل میں مدد دے گا۔ آپ کا دل اگست کے منتھ میں گھر کے لیے زیادہ نرم رہے گا اور والدین سے آپ کی قربتیں بڑھیں گی۔ آپ کے ذائچے میں تقریباً 1 سال تک جوپیٹر حالت شرف میں ہوگا، جو آپ کے گھر کی تعمیر و مرمت کرنے، گھر کی تزئین و آرائش کرنے اور نئے گھر کی خریداریاں، نئے مکانات میں شفٹ کرنے کے لیے بھی سپورٹ کرتا رہے گا۔ 12ویں اور 8ویں گھر پر جوپیٹر اور زہرہ کی 7 نظرات ہوں گی۔ اس سے سسرالی زندگی میں پریشان شادی شدہ ورگو حضرات کو سسرال میں فوائد ملیں گے۔ سسرالی زندگی سے ان بن کا خاتمہ ہوگا۔ شوہر اور بیوی کے ریلیٹیو سے اگر آپ کی نہیں بن رہی، تعلقات میں کشیدگی، ڈفرینسز اور اختلافات ہیں، زہرہ اگست میں آپ کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ ورگو خواتین کے لیے یہ صورتحال خصوصی طور پر اہم ہوگی، کیونکہ گھریلو زندگی کا دار و مدار خاصی حد تک خواتین پر ہوتا ہے اور سسرالی زندگی میں بعض خواتین کے لیے زیادہ خوشبختیاں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا ورگو خواتین کے لیے اگست ایک لکی مہینہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذائچے میں اگر ہم بڑے اور طویل مدتی سیاروں کی بات کریں تو صورتحال خاصی دلچسپ تصور کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم آپ کے ذائچے کے پہلے گھر کی بات کریں تو وہاں پر سیٹرن اور نیپچون دونوں پلینٹس ریٹروگریڈ میں ہوں گے۔ 5 اور 13 جولائی سے ان دونوں پلینٹس کی رجت کا آغاز ہو چکا ہے، جو اگست کے تمام مہینے حالت رجت میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ پلوٹو سیارہ جو آپ کے سیکٹر کے 11ویں گھر میں ہے، اگست میں حالت رجت میں ہوگا، جس سے آپ کی ذاتی زندگی کو کئی طرح کے خطرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اعتماد اور کانفیڈنس کی شدید قلت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے سیٹرن اور نیپچون آپ کو ذہنی اور دلی طور پر ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ زحل اور نیپچون آپ کی ول پاور یعنی آپ کی قوت ارادی کو کمزور کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے اندر سالڈ ڈیسیجن لینا آسان نہ ہو۔ سیٹرن اور نیپچون برج سوملا میں آپ کو دشمنوں کے خطرات سے بھی متاثر کرتے ہیں۔ آپ کی ساکھ، ریپوٹیشن اور عزت و آبرو اور مقام و مرتبے کے حوالے سے چیلنجنگ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر زحل کی بات کریں تو برج سوملا میں حالت عبود میں ہوتا ہے، جو آئندہ 2.5 برس منفی حالت میں ہوگا، جو آپ کو خود کو محدود کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آپ کی شخصیت بہتانوں اور الزام تراشیوں کی زد میں آ سکتی ہے۔ سیٹرن اور نیپچون آپ کو ایسی سفوکیٹ سچویشن کی طرف لے کر جا سکتے ہیں کہ آپ خود کو ایک شیل میں پھنسا ہوا تصور کریں۔ آپ کو احمقانہ غلطیوں، غیر ذمہ دارانہ پن اور بے وقوفانہ طرز عمل کا بھی خطرہ رہے گا۔ اگست کے منتھ میں آپ کو اپنی ذات کے ساتھ مکمل سنسیریٹی شو کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اپنی عزت و آبرو اور حیثیت کا بھرپور خیال رکھنا ہوگا۔
ہوگا। گفتگو اور بات چیت میں پست الفاظ سے گریز کرنا ہوگا۔ زحل اور نیپچون کی انرجیز ہو کے نیس ہوں گی، لیکن آپ کے لیے رجت کی حالت میں صورتحال میں ایک موقع بھی ہوگا کہ آپ اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں، اپنے ماضی پر کیے گئے ہوئے فیصلوں پر غور کریں، خود کا احتساب کریں اور اپنی شخصیت کی خامیوں اور فلاز کو پہچانیں تاکہ درستگی کی جا سکے۔ آپ کے سوشل تعلقات اور ریلیشنز کی بات کی جائے تو اگست کے مہینے میں آپ کے تعلقات عامہ کا سیکٹر پلوٹو کی رجت کے باعث دبا ہوا ہو سکتا ہے۔ دوستوں سے یا معاشرے میں موجود لوگوں سے بینیفٹس لینے میں آپ کو ناکامی دلوا سکتا ہے۔ پلوٹو آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ اگست کے منتھ میں امیدوں میں ناکامی ہو سکتی ہے، جس سے آپ ڈس ہارٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی شدید خواہشات اور توقعات کو نہ لگانا فائدہ دے گا۔ نئی دوستیاں بنانا ہو سکتا ہے اگست میں آپ کے لیے آسان نہ ہو، بلکہ پرانی دوستیوں کے نظام میں بھی بدلاؤ آ سکتا ہے، جو کہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہوگی۔ آپ کے لیے اگست کے مہینے میں چند چیزیں کچھ مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، لیکن آپ کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر پر توجہ دیں اور دوسروں کی زندگی سے زیادہ اپنی زندگی پر فوکس کریں۔ یورانس اگست کے مہینے میں آپ کو قریبی ریلیشنز اور تعلقات میں کمیونیکیشن گیپ کو دور کرنے میں مدد دے گا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگست کے مہینے میں اپنی دھن دولت اور مالی معاملات میں سنبھل کر چلیں، کیونکہ ان دونوں سیکٹرز میں پلانٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرنے والے۔ البتہ مالی اعتبار سے آپ کو قریبی ریلیٹیوز، والدین اور خاندان سے سپورٹ ملنے جا رہی ہے۔ آپ کی زندگی میں جدت لانے اور نیا نظام متعارف کروانے کے لیے وینس، سورج، جوپیٹر اور یورانس کا کردار اگست میں بہت امپورٹنٹ اختیار کر جائے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اسکارپیو زوڈک سائن یعنی برج عقرب سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات کے لیے اگست 2025 کیسا رہے گا؟ اس وقت میں ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کیسا بدلاؤ پیدا ہونے والا ہے؟ کن پلینٹس کی انرجی پوزیٹیو رہے گی اور کن شعبہ زندگی میں آپ کے لیے مسحور کن لمحات آ سکتے ہیں؟ آپ کی زندگی کے کن کن سیکٹرز میں مختصر مدتی سیارے اپنا اثر و رسوخ ظاہر کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی پروفیشنل لائف، پیشہ ورانہ معاملات، آپ کی کاروبار، نوکری، روزگار، دولت اور کریئر کے حوالے سے کیسی غیر معمولی صورتحال بن سکتی ہے؟ آپ کے لیے سیاروں کی انرجیز کن کن سیکٹرز میں ترقی دلوانے کا یا رکاوٹیں اور تاخیر و التوا پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز اسکارپیو خواتینوں حضرات، آپ کے ذائچے میں اگست کے منتھ میں پلینٹس کی سچویشن کچھ یوں ہوگی کہ 11 اگست کو مرکری اپنا ریٹروگریڈ ختم کر دے گا اور آپ 23 اگست کو مکمل طور پر سورج کی مثبت انرجیز کی زرد میں ہوں گے، جسے آپ کے لیے زندگی کے معاملات میں کھلے طریقے سے حصہ لینے کا موقع ہوگا۔ سورج کا برج اسد میں قیام ہمیشہ ہی اچھا سمجھا جاتا ہے، البتہ 18 جولائی سے مرکری کی رجت کے باعث آپ کو اپنے مستقبل کے حوالے سے بعض اقدامات کرنے سے، خصوصاً کاغذی کارروائیوں اور بات چیت میں کچھ موافقت پیدا کرنے میں مسائل مل سکتے ہیں۔ آپ کے لیے مرکری کی رجت آپ کو خود پہ کنٹرول رکھنے میں 11 اگست تک مسائل دے سکتی ہے، البتہ اس کے بعد آپ کے لیے آپ کی پرسنل لائف اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے معاملات سے ڈیل کرنے کا وقت ہوگا۔ 11 اگست کے بعد آپ زندگی کی کئی ایک لذتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور آپ کو انٹرٹینمنٹ اور تفریحات کے مواقع ملیں گے، اور یہ سلسلہ 23 اگست تک عام ہو سکتا ہے۔ اگست کے منتھ میں 8 اگست تک مریخ بھی اپنی انرجیز میں بدلاؤ لانے کا باعث ہوگا۔ مارس پلانٹ برج حملہ سے برج میزان میں شفٹ ہو کر آپ کے لیے کسی نئے آغاز کی وجہ بن سکتا ہے اور آپ کو محبت اور آپ کی ازدواجی زندگی میں گرم جوشی اور ایکسائٹمنٹ دلوا سکتا ہے۔ مارس آپ کا رولنگ پلانٹ ہے جو برج میزان میں کمزور ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو اپنی ایکسائٹمنٹ اور گرم جوشی کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا تاکہ فائدے اٹھا سکیں۔ حد سے بڑھے ہوئے جذبات اور جذباتی وابستگی، ایگریشن اور ایروگنس، زیر ہر دھرمی اور انا پرستی آپ کے لیے 8 اگست سے بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے اور آپ کا نظام محبت اور ازدواجی نظام ڈی ٹریک ہو سکتا ہے۔ لہٰذا احتیاط کے ساتھ اپنے اندر کے رومانوی جذبات اور احساسات سے ڈیل کریں،
चीज़ों को ज़बरदस्ती अपने हक में करने से गुरेज करें और ज़िंदगी के मैदान में अपने दिल को मजबूत रखें। बाज़ दफ़ा इंसान थोड़ी सी मुश्किल से हड़बड़ा जाता है और बाज़ दफ़ा छोटी सी खुशी से छलांगे लगाने लग जाता है। आपको चाहिए खुशी या कभी गम अपने दिल को पुरसुकून रखें। मार्स की कमज़ोर एनर्जी लड़ाई झगड़े और तनाज़ात पैदा कर सकती है और आपको रोमानवी ताल्लुकात और रिलेशंस को बेहतर करने में रुकावट दिलवा सकती है। आपको अपने जज्बात और इमोशंस को अगस्त के मंथ में फॉलो करने या अंधाधुंध एक्सप्रेस करने से भी गुरेज करना चाहिए। आपके जायचे में अगस्त के मंथ में छोटे सियारों में से ज़ोहरा भी अहम होगा। गो के ज़ोहरा जुलाई में 4 जुलाई से 30 जुलाई तक बुर्ज जोज़ा में साध रहा है, जो कि जाहिर करता है कि आपको अपने करीबी रिलेशंस के हवाले से या रोमानवी ताल्लुकात या करीबी रिलेशंस के हवाले से फ़वाइद मिले हैं। ज़ोहरा 4 से 30 जुलाई तक बुर्ज जोज़ा में यूरानस के हमरा आपको रिश्तेदारों से ताल्लुकात बेहतर करने और ख़ुद को उनसे बेहतर तरीके से मुंसलिक करने के लिए काम करता रहा है। अलबत्ता अब ज़ोहरा मुश्तरी को बुर्ज सरतान में ज्वाइन करेगा और 30 जुलाई से अगस्त के अख्ताम तक बुर्ज सरतान में रहेगा। याद रहे कि बुर्ज सरतान में ज़ोहरा न्यूट्रल असरात रखता है, लिहाजा किसी भी मनफी तब्दीली का बाइस नहीं बनेगा। ज़ोहरा जब बुर्ज सरतान में शरफ याफ्ता सियारे मुश्तरी को ज्वाइन करेगा तो मुश्तरी का असर भी इस पे गालिब आ जाएगा, जिसे आपके लिए आपकी फैमिली लाइफ में आला किस्म का माहौल बनने जा रहा है। आपकी फैमिली लाइफ यानी घर और ख़ानदानी ज़िंदगी और ख़ानदानी रिलेटिव्स आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। मुश्तरी यानी जुपिटर खुशहाली, प्रोस्पेरिटी और खुशबख्ती की अलामत समझा जाता है, जबकि नेचर में मासूमाना और पाकीज़ा एनर्जीज रखता है। मुश्तरी का शर्फ आपके लिए अगस्त के महीने में आपके घरेलू मामलात में गहरी अट्रैक्शन और वाबस्तगी देगा। आपको अपनी रूहानी क़ुव्वत और ताकत को बहाल करने में मदद मिलेगी। जुपिटर का शर्फ आपकी घरेलू और रूहानी ज़िंदगी में ताकत और पावर की अलामत बनकर ज़ाहिर होगा। आपको वालिदैन से खुसूसी तवज्जो हासिल होगी। वालिदैन से फ़वाइद का हसूल आसान होगा। ऐसे स्कॉर्पियो अफराद जो अपनी फैमिली लाइफ में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ खसूसी मफादात और बेनिफिट्स हासिल करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो विरासती जायदाद, वालिदैन की तरफ से प्रॉपर्टी और दौलत के उम्मीदवार हैं, वसीयत और इस तरह के दीगर मामलात में आपको जुपिटर अपनी शर्फ याफ्ता एनर्जीज में फ़तह-ए-मंद दिलवाएगा। आपके लिए मुश्तरी का शर्फ और ज़ोहरा का बुर्ज सरतान में क़याम 25 अगस्त तक घर को खूबसूरत बनाने, पुरकशिश और अट्रैक्टिव बनाने का काम करेगा। ज़ोहरा आपके लिए अपनी घरेलू ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने और अपने घर के हवाले से ख्वाहिशात की तकमील में मदद देगा। आपका दिल अगस्त के मंथ में घर के लिए ज़्यादा नरम रहेगा और वालिदैन से आपकी कुर्बतें बढ़ेंगी। आपके जायचे में तकरीबन 1 साल तक जुपिटर हालत शर्फ में होगा, जो आपके घर की तामीर व मुरम्मत करने, घर की तज़ीन व आराइश करने और नए घर की खरीदारियां, नए मकानात में शिफ्ट करने के लिए भी सपोर्ट करता रहेगा। 12वें और 8वें घर पर जुपिटर और ज़ोहरा की 7 नज़रात होंगी। इससे ससुराली ज़िंदगी में परेशान शादीशुदा स्कॉर्पियो हजरात को ससुराल में फ़वाइद मिलेंगे। ससुराली ज़िंदगी से अनबन का खात्मा होगा। शोहर और बीवी के रिलेटिव से अगर आपकी नहीं बन रही, ताल्लुकात में कशीदगी, डिफरेंसेस और इख्तलाफात हैं, ज़ोहरा अगस्त में आपके लिए राह हमवार करेंगे। स्कॉर्पियो ख़वातीन के लिए ये सूरत हाल खसूसी तौर पर अहम होगी, क्योंकि घरेलू ज़िंदगी का दारोमदार खासी हद तक ख़वातीन पर होता है और ससुराली ज़िंदगी में बाज़ ख़वातीन के लिए ज़्यादा खुशबख्तियाँ पाई जाती हैं। लिहाजा स्कॉर्पियो ख़वातीन के लिए अगस्त एक लकी महीना हो सकता है। आपके जायचे में अगर हम बड़े और तवील मुद्दती सियारों की बात करें तो सूरत हाल खासी दिलचस्प तस्वुर की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम आपके जायचे के पहले घर की बात करें तो वहाँ पर सैटर्न और नेपच्यून दोनों प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड में होंगे। 5 और 13 जुलाई से इन दोनों प्लैनेट्स की रुजत का आगाज हो चुका है, जो अगस्त के तमाम महीने हालत रुजत में रहेंगे। इसके अलावा प्लूटो सियारा जो आपके सेक्टर के 11वें घर में है, अगस्त में हालत रुजत में होगा, जिससे आपकी ज़ाती ज़िंदगी को कई तरह के खतरात भी हो सकते हैं। एहतमाद और कॉन्फिडेंस की शदीद किल्लत का सामना भी हो सकता है। आपके लिए सैटर्न और नेपच्यून आपको ज़हनी और दिली तौर पर डिस्टर्ब कर सकते हैं। ज़ोहल और नेपच्यून आपकी विल पावर यानी आपकी क़ुव्वत इरादी को कमज़ोर कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर सॉलिड डिसीजन लेना आसान ना हो। सैटर्न और नेपच्यून बुर्ज अकरब में आपको दुश्मनों के खतरात से भी मुतासिर करते हैं। आपकी साख, रेपुटेशन और इज्जत व आबरू और मकाम व मर्तबे के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा हो सकती है। अगर ज़ोहल की बात करें तो बुर्ज अकरब में हालत अबूद में होता है, जो आइंदा 2.5 बरस मनफी हालत में होगा।
जो आपको खुद को महदूद करने की तरफ ले जा सकता है। आपकी शख्सियत बहुतानों और इल्जाम तराशियों की जद में आ सकती है। सैटर्न और नेपच्यून आपको ऐसी सफोकेट सिचुएशन की तरफ लेकर जा सकते हैं कि आप खुद को एक शेल में फंसा हुआ तस्वुर करें। आपको अहमकाना गलतियों, गैर जिम्मेदाराना पन और बेवकूफ़ाना तर्ज अमल का भी खतरा रहेगा। अगस्त के मंथ में आपको अपनी ज़ात के साथ मुकम्मल सिंसेरिटी शो करने की भी ज़रूरत होगी। अपनी इज्जत और आबरू और हैसियत का भरपूर ख्याल रखना होगा। गुफ्तगू और बातचीत में पस्त अल्फाज से गुरेज करना होगा। ज़ुहल और नेपच्यून की एनर्जीज खो के नैस होंगी, लेकिन आपके लिए रुज्जत की हालत में सूरत हाल में एक मौका भी होगा कि आप अपनी ज़िंदगी पर नजर सानी करें, अपने माजी पर किए गए हुए फैसलों पर गौर करें, खुद का एहतसाब करें और अपनी शख्सियत की खामियों और फ्लॉज को पहचानें ताकि दुरुस्तगी की जा सके। आपके सोशल ताल्लुकात और रिलेशंस की बात की जाए तो अगस्त के महीने में आपके ताल्लुकात आमा का सेक्टर प्लूटो की रुज्जत के बाइस दबा हुआ हो सकता है। दोस्तों से या माशरे में मौजूद लोगों से बेनिफिट्स लेने में आपको नाकामी दिलवा सकता है। प्लूटो आपको इशारा देता है कि अगस्त के मंथ में उम्मीदों में नाकामी हो सकती है, जिससे आप डिसहार्ट भी हो सकते हैं। आपको अपनी शदीद ख्वाहिशात और तवक्कुआत को ना लगाना फ़ायदा देगा। नई दोस्तियां बनाना हो सकता है अगस्त में आपके लिए आसान ना हो, बल्कि पुरानी दोस्तियों के निज़ाम में भी बदलाव आ सकता है, जो कि एक चैलेंजिंग सूरत हाल होगी। आपके लिए अगस्त के महीने में चंद चीज़ें कुछ मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, लेकिन आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि अपने घर पर तवज्जो दें और दूसरों की ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें। यूरानस अगस्त के महीने में आपको करीबी रिलेशंस और ताल्लुकात में कम्युनिकेशन गैप को दूर करने में मदद देगा। आपके लिए ज़रूरी है कि अगस्त के महीने में अपनी धन दौलत और माली मामलात में संभल कर चलें, क्योंकि इन दोनों सेक्टर्स में प्लैनेट आपको सपोर्ट नहीं करने वाले। अलबत्ता माली एतबार से आपको करीबी रिलेटिव्स, वालदैन और ख़ानदान से सपोर्ट मिलने जा रही है। आपकी ज़िंदगी में जिद्दत लाने और नया निज़ाम मुतारिफ करवाने के लिए वीनस, सूरज, जुपिटर और यूरानस का किरदार अगस्त में बहुत इंपॉर्टेंट इख्तियार कर जाएगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मेज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए अगस्त 2025 कैसा रहेगा? इस वक्त में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा बदलाव पैदा होने वाला है? किन प्लैनेट्स की एनर्जी पॉजिटिव रहेगी और किन शोबे ज़िंदगी में आपके लिए मशहूर कुन लम्हात आ सकते हैं? आपकी ज़िंदगी के किन किन सेक्टर्स में मुख्तसर मुद्दती सियारे अपना असर और रसूख जाहिर करने जा रहे हैं? आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पेशा वराना मामलात, आपकी कारोबार, नौकरी, रोजगार, दौलत और करियर के हवाले से कैसी गैर मामूली सूरत हाल बन सकती है? आपके लिए सियारों की एनर्जीज किन किन सेक्टर्स में तरक्की दिलवाने का या रुकावटें और ताखीर और इल्तवा पैदा करने का बाइस बन सकती हैं? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोजिस लिब्रा ख़वातीनों हज़रात, आपके जायचे में अगस्त के मंथ में प्लैनेट्स की सिचुएशन कुछ यूं होगी कि 11 अगस्त को मरकरी अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म कर देगा और आप 23 अगस्त को मुकम्मल तौर पर सूरज की मुस्बत एनर्जीज की जर्द में होंगे, जिससे आपके लिए ज़िंदगी के मामलात में खुले तरीके से हिस्सा लेने का मौका होगा। सूरज का बुर्ज असद में क़याम हमेशा ही अच्छा समझा जाता है। अलबत्ता 18 जुलाई से मरकरी की रुज्जत के बाइस आपको अपने मुस्तकबिल के हवाले से बाज़ इक़दामात करने से ख़ुसूसन कागजी कार्रवाइयों और बातचीत में कुछ मवाफ़क़त पैदा करने में मसाइल मिल सकते हैं। आपके लिए मरकरी की रुज्जत आपको खुद पे कंट्रोल रखने में 11 अगस्त तक मसाइल दे सकती है। अलबत्ता उसके बाद आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ और अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के मामलात से डील करने का वक्त होगा। 11 अगस्त के बाद आप ज़िंदगी की कई एक लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं और आपको एंटरटेनमेंट और तफरीहात के मौक़े मिलेंगे, और ये सिलसिला 23 अगस्त तक आम हो सकता है। अगस्त के मंथ में 8 अगस्त तक मरीख भी अपनी एनर्जीज में बदलाव लाने का बाइस होगा। मार्स प्लैनेट बुर्ज शुमला से बुर्ज मेज़ान में शिफ्ट होकर आपके लिए किसी नए आगाज़ की वजह बन सकता है और आपको मोहब्बत और आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में गर्मजोशी और एक्साइटमेंट दिलवा सकता है। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट है जो बुर्ज मेज़ान में कमज़ोर होता है, लिहाजा आपको अपनी एक्साइटमेंट और गर्मजोशी को कंट्रोल में रखना होगा ताकि फ़ायदे उठा सकें। हद से बढ़े हुए जज्बात और जज्बाती वाबस्तगी, एग्रेशन और एरोगेंस, ज़ेरे हरधर्मी और अना परस्ती आपके लिए 8 अगस्त से बड़े नुकसान का बाइस बन सकती है और आपका निज़ाम मोहब्बत और इज़्दवाजी
دماغی نظام ڈی ٹریک ہو سکتا ہے، لہٰذا احتیاط کے ساتھ اپنے اندر کے رومانوی جذبات اور احساسات سے ڈیل کریں، چیزوں کو زبردستی اپنے حق میں کرنے سے گریز کریں اور زندگی کے میدان میں اپنے دل کو مضبوط رکھیں۔ بعض دفعہ انسان تھوڑی سی مشکل سے ہڑبڑا جاتا ہے اور بعض دفعہ چھوٹی سی خوشی سے چھلانگیں لگانے لگ جاتا ہے۔ آپ کو چاہیے خوشی یا کبھی غم اپنے دل کو پرسکون رکھیں۔ مارس کی کمزور انرجیز لڑائی جھگڑے اور تنازعات پیدا کر سکتی ہے اور آپ کو رومانوی تعلقات اور ریلیشنز کو بہتر کرنے میں رکاوٹ دلوا سکتی ہے۔ آپ کو اپنے جذبات اور ایموشنز کو اگست کے منتھ میں فالو کرنے یا اندھا دھند ایکسپریس کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ آپ کے ذائچے میں اگست کے منتھ میں چھوٹے سیاروں میں سے زہرہ بھی اہم ہوگا، گو کہ زہرہ جولائی میں 4 جولائی سے 30 جولائی تک برج جوزہ میں ساتھ رہا ہے، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اپنے قریبی ریلیشنز کے حوالے سے یا رومانوی تعلقات یا قریبی ریلیشنز کے حوالے سے فوائد ملے ہیں۔ زہرہ 4 سے 30 جولائی تک برج جوزہ میں یورانس کے ہمراہ آپ کو رشتہ داروں سے تعلقات بہتر کرنے اور خود کو ان سے بہتر طریقے سے منسلک کرنے کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ البتہ اب زہرہ مشتری کو برج سرطان میں جوائن کرے گا اور 30 جولائی سے اگست کے اختتام تک برج سرطان میں رہے گا۔ یاد رہے کہ برج سرطان میں زہرہ نیوٹرل اثرات رکھتا ہے، لہٰذا کسی بھی منفی تبدیلی کا باعث نہیں بنے گا۔ زہرہ جب برج سرطان میں شرف یافتہ سیارے مشتری کو جوائن کرے گا تو مشتری کا اثر بھی اس پہ غالب آ جائے گا، جسے آپ کے لیے آپ کی فیملی لائف میں اعلیٰ قسم کا ماحول بننے جا رہا ہے۔ آپ کی فیملی لائف یعنی گھر اور خاندانی زندگی اور خاندانی ریلیٹیوز آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ مشتری یعنی جوپیٹر خوشحالی، پروسپیرٹی اور خوشبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ نیچر میں معصومانہ اور پاکیزہ انرجیز رکھتا ہے۔ مشتری کا شرف آپ کے لیے اگست کے مہینے میں آپ کے گھریلو معاملات میں گہری اٹریکشن اور وابستگی دے گا۔ آپ کو اپنی روحانی قوت اور طاقت کو بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ جوپیٹر کا شرف آپ کی گھریلو اور روحانی زندگی میں طاقت اور پاور کی علامت بن کر ظاہر ہوگا۔ آپ کو والدین سے خصوصی توجہ حاصل ہوگی، والدین سے فوائد کا حصول آسان ہوگا۔ ایسے لیبرا افراد جو اپنی فیملی لائف میں کچھ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ خصوصی مفادات اور بینیفٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو وراثتی جائیداد، والدین کی طرف سے پراپرٹی اور دولت کے امیدوار ہیں، وصیت اور اس طرح کے دیگر معاملات میں آپ کو جوپیٹر اپنی شرف یافتہ انرجیز میں فتح مند دلوائے گا۔ آپ کے لیے مشتری کا شرف اور زہرہ کا برج سرطان میں قیام 25 اگست تک گھر کو خوبصورت بنانے، پرکشش اور اٹریکٹیو بنانے کا کام کرے گا۔ زہرہ آپ کے لیے اپنے گھریلو زندگی سے لطف اندوز ہونے اور اپنے گھر کے حوالے سے خواہشات کی تکمیل میں مدد دے گا۔ آپ کا دل اگست کے منتھ میں گھر کے لیے زیادہ نرم رہے گا اور والدین سے آپ کی قربتیں بڑھیں گی۔ آپ کے ذائچے میں تقریباً 1 سال تک جوپیٹر حالت شرف میں ہوگا، جو آپ کے گھر کی تعمیر و مرمت کرنے، گھر کی تزئین و آرائش کرنے اور نئے گھر کی خریداریاں، نئے مکانات میں شفٹ کرنے کے لیے بھی سپورٹ کرتا رہے گا۔ 12ویں اور 8ویں گھر پر جوپیٹر اور زہرہ کی 7 نظرات ہوں گی۔ اس سے سسرالی زندگی میں پریشان شادی شدہ لیبرا افراد کو سسرال میں فوائد ملیں گے۔ سسرالی زندگی سے ان بن کا خاتمہ ہوگا۔ شوہر اور بیوی کے ریلیٹیو سے اگر آپ کی نہیں بن رہی، تعلقات میں کشیدگی، ڈفرینسز اور اختلافات ہیں، زہرہ اگست میں آپ کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ لیبرا خواتین کے لیے یہ صورتحال خصوصی طور پر اہم ہوگی کیونکہ گھریلو زندگی کا دار و مدار خاصی حد تک خواتین پر ہوتا ہے اور سسرالی زندگی میں بعض خواتین کے لیے زیادہ خوشبختیاں پائی جاتی ہیں، لہٰذا لیبرا خواتین کے لیے اگست ایک لکی مہینہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذائچے میں اگر ہم بڑے اور طویل مدتی سیاروں کی بات کریں تو صورتحال خاصی دلچسپ تصور کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم آپ کے ذائچے کے پہلے گھر کی بات کریں تو وہاں پر سیٹرن اور نیپچون دونوں پلینٹس ریٹروگریڈ میں ہوں گے۔ 5 اور 13 جولائی سے ان دونوں پلینٹس کی رجت کا آغاز ہو چکا ہے، جو اگست کے تمام مہینے حالت رجت میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ پلوٹو سیارہ جو آپ کے سیکٹر کے 11ویں گھر میں ہے، اگست میں حالت رجت میں ہوگا، جس سے آپ کی ذاتی زندگی کو کئی طرح کے خطرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اعتماد اور کانفیڈنس کی شدید قلت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے سیٹرن اور نیپچون آپ کو ذہنی اور دلی طور پر ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ زحل اور نیپچون آپ کی ول پاور یعنی آپ کی قوت ارادی کو کمزور کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے اندر سالڈ ڈیسیژن لینا آسان نہ ہو۔ سیٹرن اور نیپچون برج میزان میں آپ کو دشمنوں کے خطرات سے بھی متاثر کرتے ہیں۔ آپ کی ساکھ، ریپوٹیشن اور عزت و آبرو اور مقام و مرتبے کے حوالے سے چیلنجنگ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر زحل کی بات کریں
तो बुर्ज मेज़ान में हालत अबूद में होता है, जो आइंदा 2.5 बरस मनफी हालत में होगा, जो आपको खुद को महदूद करने की तरफ ले जा सकता है। आपकी शख्सियत बहतानों और इल्जाम तराशियों की जद में आ सकती है। सैटर्न और नेपच्यून आपको ऐसी सफोकेट सिचुएशन की तरफ लेकर जा सकते हैं कि आप खुद को एक शेल में फंसा हुआ तस्वुर करें। आपको अहमकाना गलतियों, गैर जिम्मेदाराना पन और बेवकूफ़ाना तर्ज अमल का भी खतरा रहेगा। अगस्त के मंथ में आपको अपनी ज़ात के साथ मुकम्मल सिंसियरिटी शो करने की भी ज़रूरत होगी। अपनी इज्जत और आबरू और हैसियत का भरपूर ख्याल रखना होगा। गुफ्तगू और बातचीत में पस्त अल्फाज से गुरेज करना होगा। ज़ुहल और नेपच्यून की एनर्जीज खो के नैस होंगी, लेकिन आपके लिए रुज्जत की हालत में सूरत हाल में एक मौका भी होगा कि आप अपनी ज़िंदगी पर नजर सानी करें, अपने माजी पर किए गए हुए फैसलों पर गौर करें, खुद का एहतसाब करें और अपनी शख्सियत की खामियों और फ्लॉज को पहचानें ताकि दुरुस्तगी की जा सके। आपके सोशल ताल्लुकात और रिलेशंस की बात की जाए तो अगस्त के महीने में आपके ताल्लुकात आमा का सेक्टर प्लूटो की रुज्जत के बाइस दबा हुआ हो सकता है। दोस्तों से या माशरे में मौजूद लोगों से बेनिफिट्स लेने में आपको नाकामी दिलवा सकता है। प्लूटो आपको इशारा देता है कि अगस्त के मंथ में उम्मीदों में नाकामी हो सकती है, जिससे आप डिसहार्ट भी हो सकते हैं। आपको अपनी शदीद ख्वाहिशात और तवक्कुआत को ना लगाना फ़ायदा देगा। नई दोस्तियां बनाना हो सकता है अगस्त में आपके लिए आसान ना हो, बल्कि पुरानी दोस्तियों के निज़ाम में भी बदलाव आ सकता है, जो कि एक चैलेंजिंग सूरत हाल होगी। आपके लिए अगस्त के महीने में चंद चीज़ें कुछ मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, लेकिन आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि अपने घर पर तवज्जो दें और दूसरों की ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें। यूरानस अगस्त के महीने में आपको करीबी रिलेशंस और ताल्लुकात में कम्युनिकेशन गैप को दूर करने में मदद देगा। आपके लिए ज़रूरी है कि अगस्त के महीने में अपनी धन दौलत और माली मामलात में संभल कर चलें, क्योंकि इन दोनों सेक्टर्स में प्लैनेट आपको सपोर्ट नहीं करने वाले। अलबत्ता माली एतबार से आपको करीबी रिलेटिव्स, वालदैन और ख़ानदान से सपोर्ट मिलने जा रही है। आपकी ज़िंदगी में जिद्दत लाने और नया निज़ाम मुतारिफ करवाने के लिए वीनस, सूरज, जुपिटर और यूरानस का किरदार अगस्त में बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाएगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। सजिटेरियस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए अगस्त 2025 कैसा रहेगा? इस वक्त में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा बदलाव पैदा होने वाला है? किन प्लैनेट्स की एनर्जी पॉजिटिव रहेगी और किन शोबा ज़िंदगी में आपके लिए मशहूर कौन लम्हात आ सकते हैं? आपकी ज़िंदगी के किन किन सेक्टर्स में मुख्तसर मुद्दती सियारे अपना असर और रसूख ज़ाहिर करने जा रहे हैं? आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पेशा वराना मामलात, आपकी कारोबार, नौकरी, रोजगार, दौलत और करियर के हवाले से कैसी गैर मामूली सूरत हाल बन सकती है? आपके लिए सियारों की एनर्जीज किन किन सेक्टर्स में तरक्की दिलवाने का या रुकावटें और ताख़ीर और इल्तवा पैदा करने का बाइस बन सकती हैं? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़िज़ सेजिटेरियस ख़वातीनों हज़रात, आपके ज़ायचे में अगस्त के मंथ में प्लैनेट्स की सिचुएशन कुछ यूँ होगी कि 11 अगस्त को मरकरी अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म कर देगा और आप 23 अगस्त को मुकम्मल तौर पर सूरज की मुस्बत एनर्जीज की जर्द में होंगे, जिससे आपके लिए ज़िंदगी के मामलात में खुले तरीके से हिस्सा लेने का मौका होगा। सूरज का बुर्ज असद में क़याम हमेशा ही अच्छा समझा जाता है। अलबत्ता 18 जुलाई से मरकरी की रुज्जत के बाइस आपको अपने मुस्तकबिल के हवाले से बाज़ इक़दामात करने से ख़ुसूसन कागजी कार्रवाइयों और बातचीत में कुछ मवाफ़क़त पैदा करने में मसाइल मिल सकते हैं। आपके लिए मरकरी की रुज्जत आपको खुद पे कंट्रोल रखने में 11 अगस्त तक मसाइल दे सकती है। अलबत्ता उसके बाद आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ और अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के मामलात से डील करने का वक्त होगा। 11 अगस्त के बाद आप ज़िंदगी की कई एक लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं और आपको एंटरटेनमेंट और तफरीहात के मौक़े मिलेंगे, और ये सिलसिला 23 अगस्त तक आम हो सकता है। अगस्त के मंथ में 8 अगस्त तक मरीख भी अपनी एनर्जीज में बदलाव लाने का बाइस होगा। मार्स प्लैनेट बुर्ज सुमला से बुर्ज मेज़ान में शिफ्ट होकर आपके लिए किसी नए आगाज़ की वजह बन सकता है और आपको मोहब्बत और आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में गर्म जोशी और एक्साइटमेंट दिलवा सकता है। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट है जो बुर्ज मेज़ान में कमज़ोर होता
है, लिहाजा आपको अपनी एक्साइटमेंट और गर्म जोशी को कंट्रोल में रखना होगा ताकि फ़ायदे उठा सकें। हद से बढ़े हुए जज्बात और जज्बाती वाबस्तगी, एग्रेशन और एरोगेंस, ज़ेरे हरधर्मी और अना परस्ती आपके लिए 8 अगस्त से बड़े नुकसान का बाइस बन सकती है और आपका निज़ाम मोहब्बत और इज़्दवाजी निज़ाम डी ट्रैक हो सकता है। लिहाजा एहतियात के साथ अपने अंदर के रोमानवी जज्बात और एहसासात से डील करें। चीज़ों को ज़बरदस्ती अपने हक में करने से गुरेज करें और ज़िंदगी के मैदान में अपने दिल को मजबूत रखें। बाज़ दफ़ा इंसान थोड़ी सी मुश्किल से हड़बड़ा जाता है और बाज़ दफ़ा छोटी सी खुशी से छलांगे लगाने लग जाता है। आपको चाहिए खुशी या कभी गम, अपने दिल को पुरसकून रखें। मार्स की कमज़ोर एनर्जी लड़ाई झगड़े और तनाज़ात पैदा कर सकती है और आपको रोमानवी ताल्लुकात और रिलेशंस को बेहतर करने में रुकावट दिलवा सकती है। आपको अपने जज्बात और इमोशंस को अगस्त के मंथ में फॉलो करने या अंधाधुंध एक्सप्रेस करने से भी गुरेज करना चाहिए। आपके जायचे में अगस्त के मंथ में छोटे सियारों में से ज़ोहरा भी अहम होगा। गो के ज़ोहरा जुलाई में 4 जुलाई से 30 जुलाई तक बुर्ज जोज़ा में साध रहा है, जो कि जाहिर करता है कि आपको अपने करीबी रिलेशंस के हवाले से या रोमानवी ताल्लुकात या करीबी रिलेशंस के हवाले से फ़वाइद मिले हैं। ज़ोहरा 4 से 30 जुलाई तक बुर्ज जोज़ा में यूरानस के हमरा आपको रिश्तेदारों से ताल्लुकात बेहतर करने और ख़ुद को उनसे बेहतर तरीके से मुंसलिक करने के लिए काम करता रहा है। अलबत्ता अब ज़ोहरा मुश्तरी को बुर्ज सरतान में ज्वाइन करेगा और 30 जुलाई से अगस्त के अख्ताम तक बुर्ज सरतान में रहेगा। याद रहे कि बुर्ज सरतान में ज़ोहरा न्यूट्रल असरात रखता है, लिहाजा किसी भी मनफी तब्दीली का बाइस नहीं बनेगा। ज़ोहरा जब बुर्ज सरतान में शरफ याफ्ता सियारे मुश्तरी को ज्वाइन करेगा तो मुश्तरी का असर भी इस पे गालिब आ जाएगा, जिसे आपके लिए आपकी फैमिली लाइफ में आला किस्म का माहौल बनने जा रहा है। आपकी फैमिली लाइफ यानी घर और ख़ानदानी ज़िंदगी और ख़ानदानी रिलेटिव्स आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। मुश्तरी यानी जुपिटर खुशहाली, प्रोस्पेरिटी और खुशबख्ती की अलामत समझा जाता है, जबकि नेचर में मासूमाना और पाकीज़ा एनर्जीज रखता है। मुश्तरी का शर्फ आपके लिए अगस्त के महीने में आपके घरेलू मामलात में गहरी अट्रैक्शन और वाबस्तगी देगा। आपको अपनी रूहानी क़ुव्वत और ताकत को बहाल करने में मदद मिलेगी। जुपिटर का शर्फ आपकी घरेलू और रूहानी ज़िंदगी में ताकत और पावर की अलामत बनकर ज़ाहिर होगा। आपको वालिदैन से खुसूसी तवज्जो हासिल होगी। वालिदैन से फ़वाइद का हसूल आसान होगा। ऐसे सेजिटेरियस अफराद जो अपनी फैमिली लाइफ में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ खसूसी मफादात और बेनिफिट्स हासिल करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो विरासती जायदाद, वालिदैन की तरफ से प्रॉपर्टी और दौलत के उम्मीदवार हैं, वसीयत और इस तरह के दीगर मामलात में आपको जुपिटर अपनी शर्फ याफ्ता एनर्जीज में फ़तह-ए-मंद दिलवाएगा। आपके लिए मुश्तरी का शर्फ और ज़ोहरा का बुर्ज सरतान में क़याम 25 अगस्त तक घर को खूबसूरत बनाने, पुरकशिश और अट्रैक्टिव बनाने का काम करेगा। ज़ोहरा आपके लिए अपनी घरेलू ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने और अपने घर के हवाले से ख्वाहिशात की तकमील में मदद देगा। आपका दिल अगस्त के मंथ में घर के लिए ज़्यादा नरम रहेगा और वालिदैन से आपकी कुर्बतें बढ़ेंगी। आपके जायचे में तकरीबन 1 साल तक जुपिटर हालत शर्फ में होगा, जो आपके घर की तामीर व मुरम्मत करने, घर की तज़ीन व आराइश करने और नए घर की खरीदारियां, नए मकानात में शिफ्ट करने के लिए भी सपोर्ट करता रहेगा। 12वें और 8वें घर पर जुपिटर और ज़ोहरा की 7 नज़रात होंगी। इससे ससुराली ज़िंदगी में परेशान शादीशुदा सेजिटेरियस अफराद को ससुराल में फ़वाइद मिलेंगे। ससुराली ज़िंदगी से अनबन का खात्मा होगा। शोहर और बीवी के रिलेटिव से अगर आपकी नहीं बन रही, ताल्लुकात में कशीदगी, डिफरेंसेस और इख्तलाफात हैं, ज़ोहरा अगस्त में आपके लिए राह हमवार करेंगे। सेजिटेरियस ख़वातीन के लिए ये सूरत हाल ख़ुसूसी तौर पर अहम होगी, क्योंकि घरेलू ज़िंदगी का दारो मदार खासी हद तक ख़वातीन पर होता है और ससुराली ज़िंदगी में बाज़ ख़वातीन के लिए ज़्यादा खुशबख्तियाँ पाई जाती हैं। लिहाजा सेजिटेरियस ख़वातीन के लिए अगस्त एक लकी महीना हो सकता है। आपके जायचे में अगर हम बड़े और तवील मुद्दती सियारों की बात करें तो सूरत हाल खासी दिलचस्प तस्वुर की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम आपके जायचे के पहले घर की बात करें तो वहाँ पर सैटर्न और नेपच्यून दोनों प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड में होंगे। 5 और 13 जुलाई से इन दोनों प्लैनेट्स की रुजत का आगाज हो चुका है, जो अगस्त के तमाम महीने हालत रुजत में रहेंगे। इसके अलावा प्लूटो सियारा जो आपके सेक्टर के 11वें घर में है, अगस्त में हालत रुजत में होगा, जिससे आपकी ज़ाती ज़िंदगी को कई तरह के खतरात भी हो सकते हैं। एहतमाद और कॉन्फिडेंस की शदीद किल्लत का सामना भी हो सकता है। आपके लिए सैटर्न और नेपच्यून आपको ज़हनी और दिली तौर पर डिस्टर्ब कर सकते हैं। ज़ोहल और नेपच्यून आपकी विल पावर
यानी आपकी क़ुव्वत इरादी को कमज़ोर कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर सॉलिड डिसीजन लेना आसान ना हो। सैटर्न और नेपच्यून बुर्ज कौस में आपको दुश्मनों के खतरात से भी मुतासिर करते हैं। आपकी साख, रेपुटेशन और इज्जत व आबरू और मकाम व मर्तबे के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा हो सकती है। अगर ज़ोहल की बात करें तो बुर्ज कौस में हालत अबूद में होता है, जो आइंदा 2.5 बरस मनफी हालत में होगा, जो आपको खुद को महदूद करने की तरफ ले जा सकता है। आपकी शख्सियत बहुतानों और इल्ज़ाम तराशियों की जद में आ सकती है। सैटर्न और नेपच्यून आपको ऐसी सफोकेट सिचुएशन की तरफ लेकर जा सकते हैं कि आप खुद को एक शेल में फंसा हुआ तस्वुर करें। आपको अहमकाना गलतियों, गैर जिम्मेदाराना पन और बेवकूफ़ाना तर्ज अमल का भी खतरा रहेगा। अगस्त के मंथ में आपको अपनी ज़ात के साथ मुकम्मल सिंसेरिटी शो करने की भी ज़रूरत होगी। अपनी इज्जत और आबरू और हैसियत का भरपूर ख्याल रखना होगा। गुफ्तगू और बातचीत में पस्त अल्फाज से गुरेज करना होगा। ज़ोहल और नेपच्यून की एनर्जीज खो के नैस होंगी, लेकिन आपके लिए रुज्जत की हालत में सूरत हाल में एक मौका भी होगा कि आप अपनी ज़िंदगी पर नज़र सानी करें, अपने माजी पर किए गए हुए फैसलों पर गौर करें, खुद का एहतिसाब करें और अपनी शख्सियत की खामियों और फ्लॉज को पहचानें ताकि दुरुस्तगी की जा सके। आपके सोशल ताल्लुकात और रिलेशंस की बात की जाए तो अगस्त के महीने में आपके ताल्लुकात आमा का सेक्टर प्लूटो की रुज्जत के बाइस दबा हुआ हो सकता है। दोस्तों से या माशरे में मौजूद लोगों से बेनिफिट्स लेने में आपको नाकामी दिलवा सकता है। प्लूटो आपको इशारा देता है कि अगस्त के मंथ में उम्मीदों में नाकामी हो सकती है, जिससे आप डिसहार्ट भी हो सकते हैं। आपको अपनी शदीद ख्वाहिशात और तवक्कुआत को ना लगाना फ़ायदा देगा। नई दोस्तियां बनाना हो सकता है अगस्त में आपके लिए आसान ना हो, बल्कि पुरानी दोस्तियों के निज़ाम में भी बदलाव आ सकता है, जो कि एक चैलेंजिंग सूरत हाल होगी। आपके लिए अगस्त के महीने में चंद चीज़ें कुछ मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, लेकिन आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि अपने घर पर तवज्जो दें और दूसरों की ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें। यूरानस अगस्त के महीने में आपको करीबी रिलेशंस और ताल्लुकात में कम्युनिकेशन गैप को दूर करने में मदद देगा। आपके लिए ज़रूरी है कि अगस्त के महीने में अपनी धन दौलत और माली मामलात में संभल कर चलें, क्योंकि इन दोनों सेक्टर्स में प्लैनेट आपको सपोर्ट नहीं करने वाले। अलबत्ता माली एतबार से आपको करीबी रिलेटिव्स, वालदैन और ख़ानदान से सपोर्ट मिलने जा रही है। आपकी ज़िंदगी में जिद्दत लाने और नया निज़ाम मुतारिफ करवाने के लिए वीनस, सूरज, जुपिटर और यूरानस का किरदार अगस्त में बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाएगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।